علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین، واشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشهد ان محمدا عبدہ ورسولہ، وبعد۔ صلوات اللہ وسلام علیہ وعلی آلہ وعلی اصحابہ ومن اہتدی بہدیہ واستنى بسنتہ الی یوم الدین، وبعد۔ معزز ناظرین و مشاہدین، الحمدللہ اللہ کے فضل و کرم سے، اس کے احسان سے لگاتار کتاب الجامع میں باب البر والصلہ کی حدیثوں کی شرح آپ کے سامنے ہو رہی ہے، اور الحمدللہ آپ تمام لوگ، ہم سب لوگ خوب علمی استفادہ کر رہے ہیں شیخ محترم سے۔ شیخ محترم تشریف لا چکے ہیں، اس لیے چونکہ وقت بھی ہو گیا ہے اور سب کی تمنا اور خواہش رہتی ہے کہ زیادہ سے زیادہ شیخی سے سنیں، ہماری بھی خواہش رہتی ہے ہمیشہ۔ اس لیے میں بڑے ادب احترام کے ساتھ شیخ کو دعوت سخن دیتا ہوں اور شیخ سے گزارش کرتا ہوں کہ شیخ اپنے درس کا آغاز فرمائیں اور اس طریقے سے ہم سب کو اپنے علم سے مستفید فرمائیں۔ جزاک اللہ خیر جزاک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله، اما بعد، فان خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار۔ قال الله تبارك وتعالى: وإن تطيعوه تهتدوا وما على الرسول إلا البلاغ المبين۔ قابل احترام فضیلۃ الشیخ مختار احمد مدنی حفظہ اللہ، دیگر اہل علم، میرے محترم دینی بھائیوں اور قابل احترام اور بہنوں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کی فرما برداری میں انسان کی ہدایت چھپی ہوئی ہے۔ ایک انسان کتنا ہدایت یافتہ ہے، اس کا معیار، اس کا پیمانہ یہ ہے کہ اس کی زندگی میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کی تعمیل کس قدر ہے۔ جتنا زیادہ انسان تعمیل میں بڑھتا جاتا ہے، اسی قدر اللہ کے نزدیک وہ زیادہ ہدایت یافتہ قرار پاتا ہے۔ اس لیے کہ ہدایت کا کوئی ایک مرتبہ نہیں ہے، بلکہ ہدایت کے مراتب ہیں۔ لہٰذا جو انسان چاہتا ہے کہ ہدایت میں ترقی کرے، اسے چاہیے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت میں ترقی کرے۔ اسی اعتبار سے یہ ضروری ہو جاتا ہے کہ ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کا مطالعہ کریں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال پر یقین رکھیں، آپ کی باتوں پر یقین کریں، جو خبر آپ دیں، اسی طرح سے جو حکم آپ دیں اس حکم کی تعمیل کریں۔ جس چیز سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم منع کریں، اس سے اپنے آپ کو خوب بچائیں، ہر اعتبار سے اس چیز سے دور رہیں، اور زندگی میں جو بھی اعمال کریں، خصوصاً عبادات، ان میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی اتباع کریں۔ تو یہ چار چیزیں اگر ہماری زندگی میں آتی ہیں تو واقعی ہم نے محمد رسول اللہ کا حق ادا کیا۔ اشہد ان محمدن رسول اللہ جو ہم کہتے ہیں، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کی گواہی دیتے ہیں۔ اس گواہی کا حق یہ ہے کہ ہم آپ کی خبروں پر ایمان لائیں، آپ کے احکام کی تعمیل کریں، آپ کے فرامین کی تعمیل کریں، آپ کی منع کی ہوئی چیزوں سے بچیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کا اہتمام و التزام کریں۔ تو بہرحال یہ جو سلسلہ ہمارا چل رہا ہے وہ اسی اعتبار سے ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو، آپ کی احادیث کا مطالعہ کریں اور اپنی زندگی میں اسے جگہ دیں۔ آج کے درس میں ہم ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک حدیث کا مطالعہ کریں گے جو پچھلی احادیث سے جڑی ہوئی ہے۔ بعض روایتوں میں کئی روایتیں ضم ہیں جو ابن حجر رحمہ اللہ نے ان کو الگ الگ بھی بیان کیا ہے، کیونکہ حدیث بعض اوقات بعض طرق میں ایک ساتھ جمع ہوتی ہیں، بعض اوقات وہ الگ الگ بھی آتی ہیں۔ فرماتے ہیں وعنہ یعنی وعن ابی ذر قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا طبخت مرقة
فأكثر ماءها وتعاهد جيرانك اخرجہما مسلم۔ اس سے پچھلی حدیث اور یہ حدیث ملا کر کہتے ہیں کہ ان دونوں کو امام مسلم نے اپنی کتاب میں روایت کیا ہے۔ ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اذا طبخت مرقتا، جب تو اپنے گھر میں سالن پکائے، تو جب تیرے گھر میں سالن بنے، اذا طبخت مرقتا، جب تو سالن بنائے، فاکثر ماءها، تو اس میں پانی بڑھا دے، یعنی اس میں جو شربہ ہوتا ہے اس کو بڑھا دے، وتعاهد جیرانک، اور اپنے پڑوسیوں کا خیال رکھ۔ اخرجہما مسلم، اسے اور اس سے پچھلی حدیث کو امام مسلم نے روایت کیا ہے۔ اس حدیث میں ایک انسان کو اس بات کی، ایک مسلمان کو اس بات کی تلقین ہے کہ وہ اپنی غذا کے ساتھ ساتھ اپنے پڑوسی کی غذا کا بھی لحاظ رکھے، خیال رکھے۔ وہ خود کھائے تو اس بات کو بھی یاد رکھے کہ پڑوسی کا بھی خیال رکھنا اسلامی اخلاق و آداب کا تقاضا ہے۔ اس سے پہلے بھی بعض چیزیں ہم اس سلسلے میں دیکھ چکے ہیں، اور خاص طور سے پڑوسی کے حقوق یا اس کا خیال رکھنے کے تعلق سے تفصیل سے ہم نے دیکھا ہے۔ اس حدیث کے ضمن میں بعض علماء نے جو باتیں کہی ہیں ہم اختصار کے ساتھ بس اسی پر اکتفا کریں گے۔ ابو العباس القرطبی رحمہ اللہ فرماتے ہیں صحیح مسلم کی شرح میں، هذا الامر على جهة الندب، یہ جو حکم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے کہ سالن جب تیرے گھر میں بنے تو اس میں پانی زیادہ ملا، تو یہ واجب نہیں ہے کہ ہمیشہ ایسا ہی کرنا چاہیے، بلکہ یہ علی جہت الندب، یہ بہتر ہونے کے اعتبار سے ہے، یہ افضل ہونے کے اعتبار سے ہے، یہ استحباب کے طور پر ہے۔ والحض علی مکارم الاخلاق وارشاد الی محاسنها، اور یہ اس طور پر ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مکارم اخلاق کی ترغیب دی ہے کہ ایک انسان کو اونچے اخلاق کو، شریفانہ اخلاق کو اپنانا چاہیے، اس کی ترغیب اس حدیث میں ہے۔ وَإِرْشَادٍ إِلَى مَحَاسِنِهَا، اور بہترین سے بہترین، عمدہ سے عمدہ اخلاق کے اپنانے کی طرف رہنمائی ہے۔ لِمَا يَتَرَتَّبُ عَلَيْهِ مِنَ الْمَحَبَّةِ وَحُسْنِ الْعَشَرَةِ وَالْأُلْفَةِ، کہتے ہیں اس لیے یہ ترغیب ہے، اس بات کی تعلیم اس لیے ہے کہ اس کے نتیجے میں آپسی محبت پیدا ہوتی ہے، اس کے نتیجے میں سماجی زندگی بہتر بنتی ہے، آپسی تعلقات بہتر بنتے ہیں، والالفہ، اور آپس میں الفت پیدا ہوتی ہے، لوگ کٹنے کی بجائے آپس میں جڑتے ہیں۔ الفا جوڑنے کے معنی میں آتا ہے۔ تو یہاں پر یہ بات کیوں ایسا کیا جائے کہ جب گھر میں سالن بنے تو پانی ملا، اور پڑوسیوں کا بھی خیال رکھو، یعنی انہیں بھیجو، انہیں دو، اپنی غذا میں سے، اپنے سالن میں سے ان کو بھی بھیجو۔ ایسا کیوں؟ اس لیے کہ اس سے آپس میں محبت بڑھے گی، آپس میں ایک دوسرے کو جب ہدیہ بھیجیں گے محبت بڑھے گی، اور اس سے ایک دوسرے سے اخلاق سیکھنے کا موقع ملے گا، تعلقات بہتر بنیں گے، لوگ جڑیں گے ایک دوسرے سے، لین دین آپسی چیزوں کا ہوگا تو آپس میں تعلقات بنیں گے، کٹیں گے نہیں۔ وَلِمَا يَحْصُلُ بِهِ مِنَ الْمَنْفَعَةِ وَدَفْعِ الْحَاجَةِ وَالْمَفْسَدَةِ، کہتے ہیں کہ اس کے نتیجے میں مزید یہ کہ اس میں منفعت بھی حاصل ہوگی۔ ایک آدمی اگر پڑوسی آپ کا بھوکا ہے، اگر آپ بھیجتے ہیں، اس کے لیے نفع ہے اس میں کہ وہ کھائے گا، اس کے گھر والے کھائیں گے۔ وَدَفْعِ الْحَاجَةِ، اس میں اس کی حاجت پوری ہونے کا بھی سامان ہے، اس کی شکل ہے، اور اس سے مفاسد بہت سارے جو سماج میں پیدا ہوتے ہیں یا اس کی زندگی میں ہیں وہ دور ہوں گے۔ اگر وہ بھوکا ہے، بچے بھوکے ہیں، دیکھ کر ہو سکتا ہے وہ چوری کرے، ہو سکتا ہے وہ خیانت کرے، ہو سکتا ہے وہ غلط کام پہ جائے، ہو سکتا ہے آپس میں ان کے تعلقات خراب ہوں، طلاق تک نوبت جائے۔ لیکن اگر آپ کی طرف سے کسی مسلمان کی تکلیف میں، اس کی بھوک پیاس میں، اس کے پڑوسی کے خیال رکھنے کے اعتبار سے اقدام ہوتا ہے تو بہت ممکن ہے کہ بہت سارے مفاسد کو آپ ختم کرتے ہیں۔ تو کہتے ہیں کہ والمفسدہ فقد يتأذى الجار بقتار قدر جاری، اور کہتے ہیں کہ جب گھر میں کھانا بنتا ہے، آج تو خیر بہت بڑے بڑے گھر ہو گئے اور مر بھی جائے آدمی تو بازو والوں کو معلوم نہیں پڑتا ہے بہت سارے مواقع پر، لیکن پرانے زمانے میں چھوٹے چھوٹے گھر ہوتے تھے، ایک گھر میں کیا چل رہا ہے، کیا پک رہا ہے، پڑوس میں معلوم ہو جاتا تھا، اس کے دھوئیں کی وجہ سے، اس کے بخارات کی وجہ سے، اس کی خوشبو کی وجہ سے۔ تو کہتے فقد يتأذى الجار بقتار قدر جاره وعياله وصغار ولده، کہتے ہیں بعض اوقات یہ بھی ہوتا ہے کہ ایک گھر میں اچھا سا کھانا بن رہا ہے، اس کی خوشبو، اس کی بھاپ، اس کا دھواں
پڑوسی کے گھر میں بھی جاتا ہے اور اس کی وجہ سے اس کو تکلیف ہوتی ہے. کبھی تکلیف واقعی دھوئیں کی وجہ سے ہوتی کہ آپ بہت بڑے کچھ تو بنا رہے ہیں، آگ پر پکا رہے ہیں، یا کبھی آپ کی خوشبو اچھی اس کے گھر میں جا رہی، اس کے گھر میں کچھ نہیں بنا ہوا ہے، بھوکے ہیں، اس کو، اس کے بیوی بچوں کو اس سے تکلیف بھی ہو سکتی ہے. ولا يقدر على التوصل الى ذلك، اور وہ اس تک پہنچ نہیں سکتا ہے، نہ اپنے طور پر کہیں سے لا سکتا ہے، نہ آپ کے پاس آ کے آپ کے برتن میں سے لے سکتا ہے. فتهيج من ضعفائهم الشهوة، اور اکثر ایسا ہوتا ہے کہ جو کمزور دل لوگ ہوتے ہیں اپنے اوپر قابو رکھنے کے اعتبار سے، یا غریب، مثلا ضعفاء یہاں پر غریب کے معنی میں کہ جو غریب لوگ ہوتے ہیں ان کی شہوت انہیں یعنی تحریک دیتی ہے، ان کی شہوت ان پر غالب آتی ہے، انہیں یعنی جھنجھوڑتی ہے. وَيَعْظُمُ عَلَى الْقَائِمِ عَلَيْهِمُ الْأَلَمُ وَالْكُلْفَةُ، اور گھر کے لوگ جب یعنی اس چیز کی چاہت ان کے دل میں پیدا ہوتی جو پڑوس پہ پک رہا ہے، تو پھر اس کی وجہ سے گھر کا جو ذمہ دار ہوتا ہے اسے تکلیف اور پریشانی ہوتی ہے، اسے دکھ ہوتا ہے کہ میرے گھر والے اس کا تقاضا کر رہے ہیں، ان کے دل میں اس کی چاہت ہو رہی لیکن میرے پاس نہیں ہے، تو اس کے اندر ندامت اور اس کے اندر احساس کمتری پیدا ہوتی ہے. وَرُبَّمَا يَكُونُ يَتِيمًا أَوْ أَرْمَلَةً ضَعِيفًا، یا کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ پڑوس میں گھر کا کوئی ذمہ دار ہی نہ ہو بلکہ ایک بیوہ اور اس کے ساتھ یتیم بچے ہوں، گھر کا کوئی بڑا ذمہ داری نہیں گھر کے اندر، اور غریب لوگ ہیں وہ بالکل. فَتَعْظُمُ الْمَشَقَّةُ، تو ان کے لیے مشقت اور بھی بڑھ جاتی ہے. وَيَشْتَدُّ مِنْهُمُ الْأَلَمُ وَالْحَسْرَةُ، اور ان کا دکھ اور ان کی حسرت اس میں اور بھی زیادہ شدت پیدا ہو جاتی ہے. وَكُلُّ ذَلِكَ يَنْدَفِعُ بِتَشْرِيكِهِمْ فِي شَيْءٍ مِّنَ الطَّبِيخِ يُدْفَعُ إِلَيْهِمْ. یہ ساری مسائل، سارے پرابلمز ختم ہو جاتے ہیں جب ایک انسان اپنے پکے ہوئے میں سے اپنے پڑوسیوں کو کچھ بھیج دیتا ہے. خواہ مخواہ ان کے لیے فتنہ نہ ہو، خواہ مخواہ ان کے لیے دکھ نہ ہو، اس کے نتیجے میں سماج میں برائیاں پیدا نہ ہوں، ان کے دلوں میں نفرت نہ آئے کہ دیکھو اتنا اچھا اچھا کھانا بنا رہا ہے، ہم کو تو بھیجا ہی نہیں، ہم بھوکے پڑے، پوچھتا تک نہیں ہم کو، تو آپس میں الفت کی بجائے نفرت پیدا ہوگی. لیکن ذرا سا اگر بھیج دے کو تھوڑا سا، تو اس میں سے کیا مسئلہ ہے؟ تو کہتے ہیں کہ فلا اقبح من منع هذا النذر اليسير الذي يترتب عليه هذا الضرر الكبير. یہ چھوٹا سا کھانا جو اس کو یعنی وہ بھیج سکتا ہے، اس میں یعنی اس کو روک رکھنے میں کتنی بری بات ہے یہ کہ ایک آدمی تھوڑا سا بھی نہیں بھیج سکتا ہے. ذرا سا اپنے برتن میں سے نکال کے سالن پڑوس میں بھیجے، پورا تو نہیں دے رہا ہے، تھوڑا بھی نہیں بھیج سکتا ہے، اور اس پر اتنا یعنی نقصان پیدا ہوتا ہے سماج کے اندر، اس کی اپنی ذاتی زندگی میں، اس کے پڑوس میں، اس کے اپنے پڑوسی کے گھر میں. ان سب چیزوں کا دفع اس میں ہے کہ بھیج دے، لیکن وہ بھی نہ کرے تو کتنا برا ہے. ایک انسان اتنی چھوٹی چیز بھی نہ کرے تو کتنی بری بات ہے. تو المفہم لما اشکل من تلخیص کتاب مسلم میں یہ بات امام القرطبی نے کہی. یہ وہ قرطبی دوسرے ہیں جو تفسیر والے ہیں، یہ تفسیر والے نہیں ہیں، ابو العباس القرطبی ہے. تو اس سے بات معلوم ہوئی کہ ایک انسان یعنی اگر اس کے گھر میں کچھ اچھا بنتا ہے تو اس بات کا بھی لحاظ رکھے کہ ٹھیک ہے میں تو اچھا اچھا کھا رہا ہوں، سیر ہو کے کھا رہا ہوں، لیکن معلوم نہیں پڑوسی جاب پہ ہے کہ نہیں ہے، اس کی تنخواہ کئی مہینوں سے ملی ہے کہ نہیں ملی ہے، اس کا ایکسیڈنٹ ہوا ہے تو اس کی کمائی کا ذریعہ کیا ہے. میں سوچ رہا ہوں، سمجھ رہا ہوں کہ رشتہ دار اس کا خیال رکھ رہے ہوں گے، لیکن ہے کہ نہیں ایسا. میں سمجھتا ہوں شاید اس نے اپنے لیے پیسہ رکھا ہوگا، کھا رہا ہوگا اچھا، وہ تو جب بھی ملتا ہے مسکرا کے ہی ملتا ہے. ہو سکتا ہے اچھے حالات میں، ہو سکتا ہے نہیں بھی ہو. تو ایک انسان اس طرح سے اگر سوچتا ہے تو ایسا انسان جو اس کے دل میں دوسروں کے لیے خدشات ہوں، شاید ایسا نہ ہو اس کے پاس، شاید اس کے پاس کوئی انتظام نہ ہو. جب اس طرح سے آدمی سوچتا ہے، وہی آدمی دوسروں کے دکھ درد کا ساتھی بن سکتا ہے، ان کو دور کرنے والا بن سکتا ہے. لیکن ہر ایک آدمی دوسروں کے بارے میں خوش فہمی میں مبتلا ہو جائے، ایسا آدمی دوسروں کا ہمدرد نہیں ہو سکتا ہے. امام القرطبی رحم اللہ مزید فرماتے ہیں وَقَوْلُهُ فَأَكْثِرْ مَاءَهَا، کہتے ہیں مزید یہ کہ اس میں حدیث میں ہے کہ فَأَكْثِرْ مَاءَهَا، اس میں کیا تعلیل ہے؟ کہتے ہیں اس کا پانی بڑھا دے، سالن بنا تیرے گھر میں تھوڑا زیادہ پانی ڈال دے اس میں. کہتے ہیں تنبیہ لطیف علی تیسیر الامر علی البخیل، کہتے ہیں کہ اس میں تنبیہ ہے لطیف انداز میں ایک کنجوس کے لیے بھی کہ اس کا کام بھی اس سے آسان ہو جاتا ہے.
یعنی کنجوس ہے. کہتے ہیں کہ اذ زیادۃ المأمور بها انما هي فيما ليس له ثمن وهو الماء. کہتے جو بڑھانے کے لیے اس میں کہا جا رہا ہے اس کی کوئی قیمت نہیں ہوتی ہے، وہ مہنگا نہیں ملتا ہے. پانی، اس میں پانی ملانا ہے اس نے، تو پانی کہاں بہت مہنگا ملتا ہے کہ خرید کے لانا پڑے گا اور بہت سا سمندر پار جانا پڑے گا اس کو. پانی ملانا ہے تو کنجوس بھی یہ کر سکتا ہے کہ بھائی کہاں سے لائیں اتنا، ہم بڑا اتنا اپنے لیے تو بناتے ہیں، ٹھیک ہے تھوڑا پانی ملا دے، پانی مہنگا ہے، پانی ملانے سے سالن کیا ہو جائے گا، بڑھ جائے گا، تو اس میں سے دے، پانی بڑھا اس میں. کہا کہ وَلِذَلِكَ لَمْ يَقُلْ إِذَا طَبَخْتَ مَرَقَةً فَأَكْثِرْ لَحْمَهَا أَوْ طَبِيخَهَا. یہ نہیں کہا حدیث میں کہ جب تو سالن بنائے تو اس میں گوشت بڑھا، یا اور اس میں کھانا اس میں بڑا، غذا بڑھا دے، اس کو سالن کو بڑھا دے ہر اعتبار سے، نہیں، بلکہ کہا صرف پانی اس میں بڑھا دے. پانی تو ایسی آسانی سے مل جاتا ہے تو اس سے وہ سالن بڑھ جاتا ہے. تو کنجوس کے لیے بھی آسان ہے. کہتے اِذْ لَا يَسْهَلُ ذَلِكَ عَلَى كُلِّ أَحَدٍ، کہ ہر آدمی کے لیے یہ آسان نہیں ہوتا ہے کہ ایک آدمی سالن میں گوشت زیادہ ڈالے اور دوسرے لوازمات زیادہ ڈالے، نہیں کر سکتا ہے. پانی تو سبھی بڑھا سکتے ہیں، تو کنجوس بھی یہ کر سکتا ہے. تو اس میں یعنی حکمت کیا ہے، پانی کا ذکر کیوں کہا گیا، پانی کا ذکر کیوں کیا گیا، تاکہ ایک سخی تو سخی کنجوس آدمی بھی اس پر عمل کر سکے. ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ سے ایک دوسری حدیث میں ہے، کہتے ہیں کہ ان خلیلی صلی اللہ علیہ وسلم اوصانی، میرے خلیل، میرے بہت ہی قریبی دوست اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے اس بات کی خاص تاکید کی، مجھے وصیت کی. کیا کہا، اذا طبخت مرقا فاکثر ماءه، جب تو سالن بنائے اپنے گھر میں تو اس کا پانی بڑھا دے، یعنی شوربہ اس کا بڑھا دے. ثم انظر اہل بیت من جیرانک، اور اپنے پڑوس کے گھروں میں ان کا خیال رکھ، دیکھ. فَأَصِبْهُمْ مِنْهَا بِمَعْرُوف، اور بھلے طریقے سے تو انہیں وہ پہنچا. یہاں پہ کیا ہے، فَأَصِبْهُمْ مِنْهَا بِمَعْرُوف، بہتر طریقے سے ان کو پہنچا. یہ نہیں کہ آپ پڑوس میں دے رہے کھاؤ خوش رہو، اس طرح سے آدمی کہے، احسان جتائے لوگوں کے اوپر. دیکھو کبھی کھایا نہیں ہوگا زندگی میں تم نے کیا، تمہارے خاندان نے بھی نہیں کھایا ہوگا، آج ایسا کھانا دیتا ہوں. نہیں، یا آپ اس کو پہنچائیں اور باہر چوک میں رکا ہو یا کہیں اور مسجد میں ملے، میں نے جو بھیجا تھا وہ کھایا کہ نہیں کھایا، 4 آدمی میں آپ پوچھ لیں. نہیں، بلکہ آدمی احسان ایسے طریقے سے کرے کہ اس کے اور اللہ کے درمیان میں ہو، اللہ اس کو جانتا ہو، اور اس کی عزت نفس کا لحاظ آپ رکھیں. آپ ایسے انداز میں دے رہے، مثلا دیکھیے بھائی ٹھیک سے بنا کہ نہیں بنا معلوم نہیں، لیکن سوچا آپ کو بھی پہنچا دے، ہمارے گھر میں بہت دنوں بعد بنا ہے، لیجیے کھائیے آپ، کہ سوچا آپ کو بھی شاید پسند آ جائے. اس کا اکرام رکھے. یہ نہ بتائے کہ تم کو ضرورت تھی اس لیے میں نے دیا، یہ بتائیے کہ یعنی تم شاید آپ کو پسند آئے نہ، کھائیے، دیکھیے، بتائیے کیسا بنا ہے. تو اس طرح سے اس کا اکرام بھی ہوگا اور اس کو ذلت محسوس نہیں ہوگی. تو ایک مسلمان جب احسان کرتا ہے تو اس انداز میں کرتا ہے کہ جس پر احسان کیا جا رہا ہے وہ ذلیل نہ ہو. یہ بھی بہت بہت یعنی اس حدیث میں اس بات کی تلقین ہے. کیا کہا، فَأَصِبْهُمْ مِنْهَا بِمَعْرُوف، تو اس کو معروف طریقے سے، بہتر بھلے انداز میں، بھلے سلیقے سے اس کو، یہ چیز بہت بڑی ہے. امام مسلم نے اس کو روایت کیا ہے، حدیث نمبر 2625. علامہ المناوی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ قال، یعنی علامہ عراقی کا، امام عراقی کا قول ذکر کرتے ہوئے کہتے ہیں، وَفِيهِ أَفْضَلِيَّةُ اللَّحْمِ الْمَطْبُوخِ عَلَى الْمَشْوِي لِعُمُومِ الْإِنْتِفَاعِ. کہتے اس حدیث میں اس بات کی دلیل ہے کہ پکا ہوا گوشت افضل ہے بھونے ہوئے گوشت سے. یعنی سالن جو بنایا جاتا ہے، لذت کی بات الگ ہے، یا منفعت کی بات ہو رہی ہے. تو کہتے ہیں کہ اس میں، اس حدیث میں دلیل ہے کہ جو پکا ہوا ہے یعنی سالن جو ہے یہ افضل ہے بھونے ہوئے گوشت سے. یہ علامہ عراقی کہہ رہے ہیں. لِأَنَّهُ لِأَهْلِ الْبَيْتِ وَالْجِيرَانِ، اس لیے کہ اس میں فائدہ یہ ہے کہ وہ گھر والوں کے لیے بھی ہو جاتا ہے اور پڑوسیوں کے لیے بھی ہو جاتا ہے. وَلِأَنَّهُ يُجْعَلُ فِيهِ الثَّرِيدُ وَهُوَ أَفْضَلُ الطَّعَامِ، اور کہتے ہیں کہ اس میں مزید یہ ہے کہ اس میں روٹی کے ٹکڑے کر کے آپ ڈال دیں تو اس سے کیا بن جاتا ہے، سرید بھی بن جاتا ہے، جو کہ افضل الطعام ہے. سارے کھانوں میں سب سے افضل کھانا کون سا، کہ سالن آپ بنائیں اور سالن میں روٹی کے ٹکڑے کر کے ڈالیں. تو کہتے ہیں کہ بھونے ہوئے گوشت میں تو یہ بن نہیں سکتا ہے، سالن میں ہو سکتا ہے.
تو کہتے لِأَنَّهُ يُجْعَلُ فِيهِ الثَّرِيدُ وَهُوَ أَفْضَلُ الطَّعَامِ وَفِيهِ نَدْبُ الْإِحْسَانِ إِلَى الْجَارِ، اور کہتے اس حدیث میں اپنے پڑوسی کے ساتھ احسان کرنے کی تلقین ہے اور اس کے مستحب ہونے کا بیان ہے۔ وَفِيهِ يَنْدُبُ أَنْ يُفْرَقَ لِجَارِهِ مِنْ طَعَامِهِ، اور اس حدیث میں اس بات کی بھی دلیل ہے کہ یہ ایک اچھی چیز ہے کہ انسان اپنے کھانے میں سے کچھ حصہ اپنے پڑوسی کو بھی بھیجے۔ فیض القدیر میں علامہ مناوی نے بات کہی ہے۔ تو دیکھیے ایک حدیث ہے، چھوٹی سی حدیث ہے، لیکن کتنی ساری باتیں اس سے علماء مستنبط کرتے ہیں۔ اس لیے آدمی کو چاہیے کہ اپنی عقل پر اعتماد نہ کرے، دین کے سیکھنے اور سمجھنے کے لیے وہ قرآن کی تفسیر کے لیے، احادیث کی شرح کے لیے ہمیشہ اہل علم کی طرف رجوع کرے۔ آپ کے ذہن میں نہیں آئے گا، ان کے آتا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ جس کو چاہتا ہے حکمت عطا فرماتا ہے۔ یؤتی الحکمت من یشاء، اللہ جس کو چاہتا ہے حکمت عطا فرماتا ہے۔ یہ حدیث میں جیسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من یرید اللہ بہ خیرا یفقہہ فی الدین، اللہ تعالیٰ جس کے ساتھ خیر کا ارادہ کرتا ہے اسے دین کی گہری سمجھ عطا فرماتا ہے۔ تو یعنی احادیث کے سمجھنے میں سلف اہل علم کی طرف رجوع کرنا، قابل اعتماد اہل علم کی طرف رجوع کرنا، یہ بہت ہی سمجھداری کا کام ہے۔ چلیے آگے بڑھتے ہیں۔ یہ حدیث نمبر 11 تھی، اب ہم حدیث نمبر 12 کا مطالعہ کرتے ہیں، جو کہ بڑی حدیث ہے، 4 باتیں یا 5 باتیں اس میں ہیں۔ حدیث کے الفاظ کیا ہیں؟ وعن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ، وعن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من نفس عن مؤمن كربة من كرب الدنيا نفس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة ومن يسر على معسر يسر الله عليه في الدنيا والآخرة ومن ستر مسلما ستره الله في الدنيا والآخرة والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه أخرجه مسلم۔ بہت پیاری حدیث ہے، اور علماء نے کہا کہ اس میں بہت بڑی بات ہے، اور بہت ساری خیر کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک چھوٹی سی حدیث میں جمع کر دیا ہے۔ کیا چیز ہے یہ؟ اس حدیث میں احسان کی تلقین ہے، احسان کی تعلیم ہے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من نفس عن مؤمن، جو کسی مومن سے ہلکا کر دے، قربۃ من قرب الدنیا، دنیا کی تنگیوں میں سے، پریشانیوں میں سے کسی پریشانی کو، نفس اللہ عنہ قربۃ من قرب یوم القیامہ، اللہ تعالیٰ قیامت کی تنگیوں پریشانیوں میں سے، قربہ آئے گا آگے، قیامت کی پریشانیوں میں سے کوئی پریشانی اس سے ہلکی کر دے گا۔ ومن یسر علی معسر یسر اللہ علیہ فی الدنیا والآخرہ، اور جو کسی قرض دار یا قرض میں ڈوبے ہوئے شخص سے آسانی کر دے، اس کے لیے آسانی پیدا کر دے، اللہ تعالیٰ ایسے انسان کے لیے دنیا و آخرت میں آسانی پیدا کر دے گا۔ ومن ستر مسلما سترہ اللہ فی الدنیا والآخرہ، جو کوئی کسی مسلمان کے عیب پر پردہ ڈال دے، اللہ تعالیٰ دنیا آخرت میں اس کے عیب پر پردہ ڈالے گا۔ واللہ فی عون العبد ما کان العبد فی عون اخیہ، اللہ تعالیٰ بندے کی مدد پر ہوتا ہے جب تک کہ بندہ اپنے بھائی کی مدد پر ہو، جب تک بندہ اپنے بھائی مسلمان بھائی کی مدد کرتا رہے، اللہ بھی اس کی مدد کرتا رہتا ہے۔ اس حدیث کو امام مسلم نے روایت کیا ہے۔ تو 4 باتیں اس حدیث میں بیان کی گئی ہیں، جن پر 4 وعدے ہیں، اور اس سے ایک اور اصول ہم کو معلوم ہوتا ہے جو اخیراً ہم دیکھیں گے۔ پہلی چیز کیا ہے؟ من نفس عن مؤمن قربة من قرب الدنیا نفس اللہ عنہ قربة من قرب یوم القیامہ۔ یہاں پر تنفیس القرب یعنی قربہ، اس کا ذکر ہے کہ تنفیس کس کو کہتے ہیں؟ شیخ البسام کہتے ہیں نفسا من تنفیس الخناق، کہتے نفسا کا مطلب کیا ہے؟ جیسے کسی کا گلا گھٹ رہا ہو، سانس نہیں لے پا رہا ہے، تو اس کو مطلب کھلا کر دیا جائے کہ وہ سانس لے سکے۔ کسی کو گھٹن ہو رہی ہے، کسی بوجھ کے نیچے دبا ہوا ہے، یا اس کو کسی اعتبار سے گھٹن ہو رہی ہے، اس گھٹن سے اس کو نکالنا، یہ کیا ہے؟ تنفیس ہے۔
دنیا کی پریشانی میں آدمی کیا ہوتا ہے، گویا کہ اس کا گلا گھٹ رہا ہے، سانس اس کی یہ ہو جاتی ہے. دیکھیے اب پریشان ہوتا ہے آدمی، سانس پر اثر پڑتا ہے اس کی. تنفیس میں کیا ہوتا ہے، آدمی راحت کا سانس لیا تو آدمی کیا ہوتا ہے، ٹھنڈا سانس لیا آرام سے، اب فری ہو گیا. مصیبت سے جب آدمی نکلتا ہے تو اس کی سانس صحیح ہو جاتی ہے. تو کہا کہ جو آدمی کسی انسان کو گھٹن سے نکالے، پریشانی سے نکالے، مصیبت سے نکالے، اس کی مصیبت ہلکی کرے، ای ارخاؤہ حتی یأخذ له نفسا والمراد ازالۃ الضیق. کہتے کہ ایک آدمی سے تنگی کو دور کر دینا کہ وہ سکون کا سانس لے سکے، یہاں یہ مراد ہے. علامہ مبارک پوری رحمہ اللہ فرماتے ہیں، شیخ عبد الرحمن مبارک پوری تحفۃ الاحوذی میں، جو کہ سنن الترمذی کی بہت ہی عمدہ شرح ہے، کہتے ہیں قربتن، کہتے ہیں فعلۃ من الکرب وہی الخصلۃ التي يحزن بها وجمعها قرب. کہتے ہیں کہ قربہ کس کو کہتے ہیں، کسی قربہ کو دور کر دے. قربہ کے معنی کیا ہے، کہتے ہیں کہ فعلۃ من الکرب، یہ کرب سے لفظ بنا ہوا ہے، فعلا کے وزن پر ہے. کہتے ہیں اس سے مراد وہ خصلت ہے جس سے انسان کے دل کو دکھ ہوتا ہے، غم میں انسان مبتلا ہو جاتا ہے. تو ایسی چیز جو انسان کو غمگین کرتے ہیں اس کو قربہ کہتے ہیں، اور اس کی جمع قرب ہے. شیخ عبداللہ الفوزان کہتے ہیں وَأَصْلُ الْقُرْبَةِ مَا أَهَمَّ النَّفْسَ وَغَمَّ الْقَلْبِ. منحت العلام میں کہتے ہیں شیخ عبداللہ الفوزان کہ قربہ کی اصل کیا ہے، یعنی آپ نے کیا کرنا ہے. کہتے ہیں کہ قربہ کا مطلب یہ ہے کہ قربہ کسی کو ہٹا دے کسی کی، تو مراد کیا ہے، ایسی چیز جو ما اہم النفس، انسان کے دل کو فکر میں ڈال دے، اور وغم القلب، اور اس کے قلب کو غمگین کر دے، اس کے جی میں انسان کے یعنی وہ فکر پیدا کر، آدمی ٹینشن میں رہے اور آدمی کو دکھ ہوتا رہے، ایسی چیز کو قربہ کہتے ہیں. یعنی کسی انسان کے فکر و غم کو دور کرنا کہ وہ راحت کی سانس لے لے. کچھ کتنی ساری چیزیں ہو سکتی ہیں، بیماری کے اعتبار سے ہو، یا کسی قرض کے اعتبار سے ہو، یا فقر و فاقے کے اعتبار سے ہو، یا کسی پریشانی کے اعتبار سے ہو. تو ایک انسان پریشان حال ہے، اس کی کسی چھوٹی سے چھوٹی پریشانی کو بھی اگر آدمی دور کر دے تو حدیث میں کیا وعدہ ہے، اللہ تعالیٰ ایسے انسان کی قیامت کے دن کی تکلیف کو، تنگی کو، پریشانی کو دور کرے گا. علامہ صنعانی کہتے ہیں الحدیث فیہ مسائل، اس حدیث میں کئی مسائل ہیں، جن میں سے ایک بات کیا ہے، الاولی فضیلۃ من فرج عن المسلم کربۃ من کرب الدنیا وتفریجها اما باعطائه من ماله ان كانت کربته من حاجته. کہتے اس حدیث میں کئی مسائل ہیں، جن میں سے ایک یہ ہے کہ اس بات کی فضیلت اس حدیث میں ہے کہ ایک مسلمان دوسرے مسلمان کی پریشانی کو دور کرے. کیسے؟ کہتے مثلا اما باعطائه من ماله، اپنے مال میں سے اس کو کچھ دینا، ان كانت قربته من حاجت، اگر اس کی پریشانی حاجت مندی کی وجہ سے ہو، وہ ضرورت مند ہے، اپنے مال میں سے کچھ دو کہ اس کی تکلیف دور ہو جائے، ضرورت پوری ہو جائے. او بدل جاہه فی طلبه له من غیره او قرضه، یا اپنے اثر سے وہ کسی کو کچھ دلا دے. بھئی آپ کے پاس نہیں ہے لیکن آپ کا اثر ہے، لوگ آپ کی بات مانتے ہیں، تو مالدار لوگ آپ کی بات سنتے ہیں، سفارش کر دو کہ فلاں کا تعاون کر دو، پریشان حال ہے، یہ بھی اس میں شامل ہے. اور او قرض ہی، ٹھیک ہے آپ نے اس کو دیا نہیں یا دلایا نہیں بطور ہدیہ، آپ قرض دلا سکتے ہو کہ کم سے کم اس کی مصیبت تو ٹلے حال میں، بعد میں جا کے قرض لوٹانا ہے اس کو. تو چاہے عطا ہو یا پھر قرض ہو، اس کے ذریعے سے اس کی فائنینشیل ڈیفیکلٹی کو آپ دور کریں، معاشی تنگدستی کو، پریشانی کو دور کریں. کہتے ہیں وَإِن كَانَتْ قُرْبَتُهُ مِنْ ظُلْمِ ظَالِمٍ لَهُ، اگر اس کی تکلیف، پریشانی کسی ظالم کے ظلم کی وجہ سے ہے، فَرَّجَهَا بِالسَّعْيِ فِي رَفْعِهَا عَنْهُ أَوْ تَخْفِيفِهَا، یہ کوشش کریں دوڑ دھوپ کر کے اس ظالم سے اس کو آزاد کرائے، اس ظالم کو روک دے، یا تو اس کو یعنی پوری طرح سے اس سے یعنی بچا لیں، یا کم سے کم اس کی تکلیف کو کم کر دیں. تو یا تو پورا اس کو مصیبت سے نکالے، یا کم سے کم اس کی تکلیف ہلکی ہو جائے، یہ بھی اس میں آتا ہے. وَإِن كَانَتْ قُرْبَةَ مَرَضٍ أَصَابَهُ، پریشانی اگر مرض کی ہے، بیماری کی ہے، بیماری کی وجہ سے اگر پریشان ہیں، أَعَانَهُ عَلَى الدَّوَاءِ إِن كَانَ لَدَيْهِ أَوْ طَبِيبٍ يَنْفَعُهُ،
کہ اپنے پاس سے اگر اس کے پاس دوا ہے تو اس کو دوا دے دے، یا پھر کسی طبیب کے ذریعے سے اس کا علاج کروائے، یہ بھی اس کی قربہ، اس کی مصیبت دور کرنے میں آتا ہے۔ کہتے وہ بالجملہ تھی تفریج الکرب باب واسع، کہتے علی کل حال مصیبت دور کرنا ایک بہت بڑا وسیع میدان ہے، وسیع باب ہے، یعنی بہت ساری چیزیں اس میں آتی ہیں، کوئی ایک بات تھوڑی نہ آئے گی اس میں۔ فَإِنَّهُ يَشْمَلُ إِزَالَةَ كُلِّ مَا يَنزِلُ بِالْعَبْدِ أَوْ تَخْفِيفَهُ، کہتے ہر پریشانی جو کسی بندے پر آئے اس کو یا تو ہٹانا یا تو اس کو ہلکا کرنا اس میں شامل ہے، چاہے کسی بھی اعتبار سے پریشانی ہو۔ تو یہ جو چیز ہے، کوئی بھی مسلمان کسی دوسرے مسلمان کی پریشانی کو دور کرتا ہے یا ہلکا کرتا ہے، اللہ تعالیٰ قیامت کے دن کی پریشانی اس کی ہلکی کرے گا۔ کتنا بڑا وعدہ ہے، قیامت کا دن ہلکا نہیں ہے، بہت سخت معاملہ ہے، لوگ گھبرا رہے ہوں گے، انبیاء اس دن ڈر رہے ہوں گے۔ بھائی اس دن پریشانی سے نجات دینا، مصیبت سے بچا لینا، ڈرنا ایک الگ چیز ہے، تو اپنے طور پر ڈریں گے، بندہ اللہ سے ڈرنے والا ہی ہوتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ جس چیز سے ڈر رہا ہے اس سے محفوظ رکھے گا۔ تو اللہ تعالیٰ خوف سے امن میں رکھے گا کا مطلب یہ ہے کہ وہ چیز نہیں ہوگی جس سے ڈر رہے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث میں بھی اس کی ترغیب، آپ نے فرمایا وَأَحَبُّ الْأَعْمَالِ إِلَى اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ سُرُورٌ تُدْخِلُهُ عَلَى مُسْلِمٍ أَوْ تَكْشِفُ عَنْهُ كُرْبَةً أَوْ تَقْضِي عَنْهُ دَيْنًا أَوْ تَطْرُدُ عَنْهُ جُوعًا، کہا کہ اللہ کے نزدیک سب سے پسندیدہ عمل یہ ہے کہ تو اپنے مسلمان بھائی کو خوش کرے، یا اس کی کسی قربہ کو، کسی تکلیف کو، پریشانی کو دور کر دے، یا او تقضی عنہ دینا، اس کا قرض خود ادا کر دے، او تطرد عنہ جوعا، اتنا بڑا کام نہیں کر سکتا، کم سے کم اس کی بھوک تو مٹا دے، بھوکا ہے کھانا کھلا دے، اس کو خوش کر دینا، اور اس کو اس کی تکلیف کو دور کرنا، قرض ادا کرنا، یا اس کی بھوک کو مٹانا، اس کی بھوک میں اس کا خیال رکھنا، کھلانا اس کو۔ ابن ابی دنیا نے اس کو قضاء الحوائج میں اور امام طبرانی نے کبیر میں اس کو روایت کیا ہے، سیل جامع صغیر حدیث نمبر 176 پر شیخ الالبانی نے اس کو حسن کہا ہے۔ اس حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ مسلمان کی تکلیف دور کرنا بہت پسند ہے اللہ کو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، یہ حدیث دیکھیے بہت اہم حدیث ہے، خاص طور سے مالدار حضرات، ان للہ اقواما اختصهم بالنعم لمنافع العباد، اللہ کے بندوں میں سے بعض بندے ایسے ہوتے ہیں جنہیں اللہ تعالیٰ چن لیتا ہے اپنی نعمت عطا کرنے کے اعتبار سے۔ سارے بندوں سب کو تو نہیں دیتا ہے ویسا، کچھ لوگوں کو خاص طور سے اللہ اپنی نعمتیں عطا کرتا ہے، کیوں؟ لمنافع العباد، تاکہ یہ اللہ کے بندوں کو فائدہ پہنچائیں، ان کے پاس دیتا ہے تاکہ بندوں کو دے۔ اللہ تعالیٰ بہت ساری نعمتیں براہ راست دیتا ہے، بارش برسانا، ہوائیں چلانا، بعض نعمتیں اللہ بندوں کے ذریعے سے بندوں کو دیتا ہے، یہ ان کا شرف ہوتا ہے کہ اللہ نے ان کے پاس دیا کہ تم دو۔ اختصهم بالنعم لمنافع العباد یقرهم فیها ما یبذلونها، اللہ تعالیٰ وہ نعمتیں انہی کے پاس رکھتا ہے جب تک وہ ان میں سے دوسروں پر خرچ کرتے رہتے ہیں۔ فَإِذَا مَنَعُوهَا نَزَعَهَا مِنْهُمْ فَحَوَّلَهَا إِلَى غَيْرِهِمْ، جب ان کو روک کے رکھنے لگتے ہیں، اپنے ہی پاس رکھنے لگتے ہیں، دیتے نہیں حقداروں کو، تو اللہ تعالیٰ ان سے ہٹا کر دوسروں کو دے دیتا ہے۔ امام طبرانی نے الکبیر میں اس کو روایت کیا ہے، اور صحیح ترغیب میں حدیث نمبر 2616 پر شیخ الالبانی نے کہا کہ حدیث حسن لغیرہ ہی ہے۔ اس حدیث سے معلوم ہوتا ہے، اور اس معنی میں اور بھی حدیث آئی ہے، اس حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ بعض اوقات اللہ رب العالمین بندوں کو نعمت عطا کرتا ہے اس لیے کہ وہ دوسروں پر خرچ کریں اور ثواب کے حقدار بنے، اور احسان کے ذریعے سے سماج میں اللہ ان کو عزت اور مقام بھی دیتا ہے، اس کی چاہت ان میں نہ ہو لیکن اللہ اس کے ذریعے دیتا ہے۔ لیکن بندہ اگر روک کے رکھے، میں میری ضرورت، اگر اسی میں پھنسا رہے، اللہ تعالیٰ اس سے ہٹا کے کسی اور کو دے دیتا ہے، اللہ تعالیٰ اس سے ہٹا کے کسی اور کو دیتا ہے، ایسے لائق انسان کو جو اپنے ساتھ ساتھ دوسروں کی بھی ضرورت کا خیال رکھے۔ لہٰذا جس کے پاس اللہ نے کچھ دیا ہے وہ سوچے،
نمبر 2 دوسری چیز کیا حدیث میں، وَمَن يَسَّرَ عَلَى مُعْسِرٍ يَسَّرَ اللَّهُ عَلَيْهِ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ، جو کسی قرض میں ڈوبے ہوئے انسان پر آسانی کر دے اللہ تعالیٰ اس پر دنیا اور آخرت میں آسانی کرے گا. تکلیف ہٹانا وہاں، آسانی کر دینا اللہ آسان کرے گا، آخرت میں بھی دنیا میں بھی آسان کرے گا. کس پر؟ جو کسی قرض میں ڈوبے ہوئے انسان کو کے لیے آسانی کرے. اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں بھی فرماتا ہے وَإِن كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَى مَيْسَرَةٍ، اگر کوئی آدمی قرض دار ہے، وہ تنگی میں ہے، دینے کی صلاحیت استعدادی اس کے پاس نہیں ہے، تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فَنَظِرَةٌ إِلَى مَيْسَرَةٍ، تو قرض خواہ کو چاہیے، جس نے قرض دیا ہے اس کو چاہیے کہ اس کی آسانی تک کے لیے اس کو مہلت دے، اس کے لیے دینا ممکن ہو جائے ایسے وقت تک اس کے لیے مہلت دے. بعض علماء نے کہا کہ یہ واجب ہے. یہ نہیں کہ آدمی پیسے رکھتا ہے، کھاتا پیتا سب کچھ کرتا ہے اور قرض دیتا ہی نہیں، اور کہ بہت پریشان حال ہو اور فضولیات میں خرچ کرتا رہے. نہیں، ایسے کو پکڑا جائے گا، قاضی صاحب پکڑیں گے ایسے کو. لیکن ایک آدمی واقعی اس کا سارا مال چوری ہو گیا، گھر جل گیا اور قرضے اس کے پر تھے، کیا کرے گا؟ حالات ایسے، سماجی حالات بگڑ گئے، سیاسی حالات بگڑ گئے، معاشی حالات سماج کے بگڑ گئے، نہیں دینے کی کیپیسٹی ہے تو کیا کرے گا؟ تو ایسے وقت میں قاضی کہے گا کہ نہیں، اس کو اتنی مہلت دی جائے اور تم ابھی قرض اس سے نہیں لے سکتے، تم کو بعد میں لینا پڑے گا کیونکہ اس کے پاس ہے ہی نہیں. وَإِن كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَى مَيْسَرَةٍ وَأَن تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ، اور اگر تم صدقہ کر دو، پورا یا تھوڑا قرض اپنا اسی پر صدقہ کر دو، چھوڑ دیا میں نے، تو ہی لے لے، اپنی طرف سے چھوڑ دو اس پر، تو یہ تمہارے لیے زیادہ بہتر ہے اگر تم جانو، واقعی تم سمجھ رکھتے ہو، تمہیں علم ہے، تو دیکھو یہ تمہارے لیے زیادہ بہتر ہے. معلوم ہے کہ علم کا تقاضا ہے کہ انسان یہ کرے، لیکن یہ لازم نہیں ہے. یہ کیا ہے؟ خیر لکم، بہتر ہے. یہ نہ ہو کہ ایک آدمی لوگوں سے قرض لے اور یہ آیت ان کو دکھائے، یہ صحیح نہیں ہے، یہ اسلامی آداب کے خلاف ہے. اسلام میں قرض دار کو کہا گیا ہے کہ تو ادا کر، اور قرض خواہ کو کہا گیا، قرض دینے والے کو کہا گیا کہ تو آسانی کر. اس کے لیے فضیلت کی چیز ہے، لیکن تیرے اوپر واجب ہے کہ تو قرض لوٹائے. یہ نہیں کہ آدمی وہ ساری حدیث مہلت کی، قرض معاف کرنے کی، لوگوں سے لاکھوں کے قرض لے لے اور پھر ان کو واٹس ایپ پہ حدیثیں بھیجنے لگے، دیکھو یہ حدیث ہے، یہ آیت ہے، میرا قرض چھوڑ دو. اس کو حق نہیں ہے کہ وہ یہ کہے، اس کو چاہیے کہ وہ ادا کرے. ہاں نہ کر سکتا ہو تو پھر اور بات ہے. تو یہ سورہ بقرہ میں آیت نمبر 280 میں اللہ نے کہا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بڑی پیاری حدیث ہے کہ اللہ رب العالمین کتنا سخی ہے اور کتنا یعنی بندوں کے لیے احسان کرنے والا ہے. بندوں کے احسان کے بدلے اللہ احسان کرتا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ان رجلا لم يعمل خيرا قط، ایک آدمی تھا کچھ بھی اچھا کام نہیں کیا تھا اس نے زندگی میں، لم يعمل خيرا قط وكان يداين الناس، بس اتنا کرتا تھا وہ لوگوں کو قرضے دیتا تھا. فيقول لرسوله خذ ما تيسر واترك ما عسر وتجاوز، اس کے جو کام کرنے والے اس کے پاس تھے، جمع کرنے والے، کلیکٹ کرنے والے جو تھے، ان سے کہتا تھا کہ جب تو جائے کسی سے قرض وصول کرنے کے لیے، وصولی کرنے والے، کہتا تھا جو کچھ اس کے لیے دینا آسان ہو لے لے، اور اگر اس کے لیے دینا مشکل ہو تو چھوڑ دے، اور اس سے درگزر کر، اس کو مطلب زیادہ اس سے یعنی جھگڑ بگڑ مت، بلکہ اس کو نظر انداز کر دے. لعل اللہ تعالی ان يتجاوز عنا، بہت ممکن ہے اللہ تعالیٰ بھی ہم سے درگزر کر دے، تو اس سے اپنا جو نکلتا ہے درگزر کر دے. ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ ہم سے درگزر کر، کیونکہ اللہ کی بھی تو ہم پر احسانات ہے، جس کا ہم کو عبادت کے ذریعے سے ہم کو اللہ کے احسان کا شکر کرنا ہے. ہم سے بھی تو کوتاہی ہوتی ہے اللہ کے احسانات کے بعد، تو اس سے ہم کیا کریں؟ درگزر کریں. ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ ہم سے درگزر کا معاملہ کرے آخرت میں. فلما هلك قال الله عز وجل، جب اس کی موت ہو گئی تو اللہ تعالیٰ نے اس سے کہا هل عملت خيرا قط، کچھ بھلائی کیا ہے تو؟ قال لا، کہا نہیں اللہ میں نے کچھ بھی بھلائی نہیں کیا. الا انه كان لي غلام وكنت اداين الناس فاذا بعثته ليتقاضى قلت له خذ ما تيسر واترك ما عسر وتجاوز لعل الله يتجاوز عنا
کہ اللہ کچھ بھلا کام تو میرے سے ہوا نہیں دنیا میں، ہاں اتنا میں کرتا تھا کہ میرے پاس جو آدمی رکھا ہوا تھا نوجوان، اس کو بھیجتا تھا جب کلیکٹ کرنے کے لیے وصولی کے لیے، اس کو بول کے بھیجتا تھا جا اور جتنا ہو سکتا لینا، آسانی سے دے سکتا ہو تو لے لینا، لیکن زبردستی چھیننا نہیں، تنگ ہو تو نظر انداز کر دینا، اس کے لیے اگر تنگی ہو نظر انداز کر دینا۔ کتنا بہت ممکن ہے اللہ تعالیٰ ہمارے ساتھ درگزر کا معاملہ کر دے، تو اس طرح سے اس کو بول کے بھیجتا تھا۔ اتنا اچھا کام میں نے زندگی میں کیا، باقی تو مجھ کو کچھ یاد نہیں آتا میں نے کچھ اچھا کام کیا ہو، کیسا پاپی انسان ہوگا، لیکن دیکھیے ایک کام اس کے پاس تھا۔ یہ مطلب نہیں کہ توحید نہیں تھی، وہ تو پکڑ کے چلیں گے ہم، اس لیے کہ مسلمان ہی تھا وہ تجاوز، کہ میں کہتا تھا کہ اس سے درگزر کا معاملہ کر، لعل اللہ یتجاوز عنا، بہت ممکن ہے اللہ ہم سے درگزر کرے۔ قال اللہ تعالی قد تجاوزت عنک، اللہ تعالیٰ نے اس سے کہا ٹھیک ہے میں نے بھی تجھ سے درگزر کا معاملہ کیا، میں نے تجھ سے درگزر کا معاملہ کیا، اللہ نے معاف کر دیا اس کو۔ اس سے کئی باتیں ملتی ہیں، اس حدیث میں کئی باتیں ہم گفتگو کر سکتے ہیں، وقت ہمارے پاس نہیں ہے، لیکن ایک بات یہ ہے کہ اللہ رب العالمین ہر سخی سے زیادہ سخی ہے، ہر درگزر کرنے والے سے زیادہ درگزر کرنے والا ہے۔ بندہ ایک گناہگار بندہ بھی جب اللہ سے حسن ظن رکھتا ہے اور کچھ بھلائی کرتا ہے، دیکھیے اس نے بھلائی کر کے گمان اچھا رکھا اللہ سے، کہ کسی نیکی کی بنیاد پر اللہ سے درگزر کیا اور درگزر کی امید اللہ سے رکھی، اللہ بھی کسی نیکی کو ضائع نہیں کرتا، اور اس کے گمان کے مطابق اللہ نے بھی اس کو معاف کر دیا ہے۔ تو معاف کر رہا ہے تو میں تو اس کو معاف کروں گا، میں تو اس سے بڑھ کے ہوں، تو میں زیادہ حقدار ہوں معافی کرنے کا، معاف کرنے کا۔ تو اس حدیث کو امام بخاری مسلم نے بھی روایت کیا، لیکن الفاظ نسائی کے ہیں۔ بخاری میں حدیث نمبر 3480، مسلم میں 1562 اور نسائی میں 4694 پر یہ حدیث موجود ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے من انظر معسرا کان له بكل يوم صدقہ، جو کسی کو قرض دے ایک مہلت کے لیے تو ہر دن کے بدلے اس کے لیے کیا ہے، ہر دن کے بدلے اس کے لیے صدقے کا ثواب ہے، ہر دن صدقے کا ثواب جمع ہوتا رہے گا جتنے بھی اس کے دیے۔ ومن انظره بعد حله كان له مثله في كل يوم صدقہ، اور جو آدمی میعاد پوری ہونے کے بعد بھی مہلت دے، بھائی 6 مہینے میں واپس دوں گا، 6 مہینے تک ایک صدقے کا ثواب ملتا رہے گا، لیکن 6 مہینے ہونے کے بعد مزید اگر مہلت دے تو جتنا پیسہ دیا تھا، جتنا اس نے قرض دیا تھا، اتنا صدقہ دینے کا ہر دن ثواب ملتا رہے گا۔ اس حدیث کو امام احمد، ابن ماجہ اور حاکم نے روایت کیا ہے، سیل جامع صغیر حدیث نمبر 6108، اور الفاظ ابن ماجہ کے حدیث کے، اور حدیث صحیح ہے۔ اسی طرح سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے من انظر معسرا او وضع عنه اضلہ اللہ فی ظلہ، جو آدمی کسی قرضدار کو یعنی مہلت دے یا اس سے قرض کو معاف ساقط کر دے، اس سے قرض کو ساقط کر دے، ٹھیک ہے چھوڑ دیا تیرا قرض، یا پھر مہلت مزید دی اس کو، کہا کہ اضلہ اللہ فی ظلہ، دونوں صورتوں میں اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اپنے سائے میں اس کو جگہ دے گا، ایسا دن جس میں کوئی سایہ نہیں ہوگا، اس دن اللہ اس کو راحت دے گا، اس نے اس کو راحت دی، اللہ اس کو راحت دے گا۔ تو یہ حدیث امام مسلم نے روایت کی، حدیث نمبر 3006۔ تو یہ فضیلت ہے قرضدار کو مہلت دینے کی، یا اس سے اس کے لیے آسانی پیدا کرنے کی، آسانی پیدا کرنے کی کئی صورتیں ہو سکتی ہیں۔ تیسری بات حدیث میں کیا ہے، من ستر مسلما سترہ اللہ فی الدنیا والآخرہ، جو کسی مسلمان کی پردہ پوشی کرے اللہ تعالیٰ دنیا و آخرت میں اس کی پردہ پوشی کرے گا، یعنی کسی مسلمان کا عیب اس کے سامنے آ جائے اور وہ اس عیب کو چھپا لے، اس پر پردہ ڈال دے، اس کو نشر نہ کرے، لوگوں میں اس کی بے عزتی نہ کرے، فضیحت نہ کرے، تو اللہ تعالیٰ سترہ اللہ فی الدنیا والآخرہ، نہ صرف آخرت میں بلکہ اللہ تعالیٰ دنیا میں بھی اس کے عیب پر پردہ ڈالے رکھے گا، کہ اس کی عزت خراب نہیں کرے، بچا لے، اللہ اس کی بھی عزت خراب نہیں ہونے دے گا، اس کی بھی عزت بچائے گا۔ تو یہ جو چیز ہے یہ بھی حدیث میں بیان ہوئی تیسری چیز ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے جسے آپ فرماتے ہیں من غسل میتا فکتم علیہ غفر اللہ له 40 مرہ، جو آدمی کسی میت کو غسل دے اور اس کے عیب کو چھپا جائے
اس کے عیب کو چھپا دے. مثلا کسی کو غسل دیا اور پاخانہ کر دیا تھا اس نے مرتے وقت میں، جسم میں گندگی تھی، بدبو آ رہی تھی، یا کوئی عیب جسم میں دیکھا اس نے، اب لوگوں میں بیان کرتا پھر بھائی اعجاز غسل دیا، ایسا ایسا ہوا تھا. آپ اس کا عیب کیوں بیان کر رہے لوگوں میں؟ آپ نے غسل دیا، آپ اس کے عیب کو چھپائیے. اگر کوئی آدمی ایسا کرتا ہے کہ عیب دیکھ کر بھی چھپا دیا اس نے، من غسل میتا فکتم علیہ، جو کسی کو غسل دے میت کو اور اس کے عیب کو چھپا لے، غفر اللہ لہ 40 مرہ، اللہ تعالیٰ 40 مرتبہ اس کی مغفرت فرماتا ہے. اللہ تعالیٰ اس کی خوب خوب مغفرت فرماتا ہے. 40 عربی زبان میں 40 یا اسی طرح سے 70 جو ہے یہ کثرت کے لیے بھی آتا ہے. اللہ بہت مغفرت کرتا ہے اس کی. امام حاکم نے اس کو روایت کیا ہے اور صحیح ترغیب میں حدیث نمبر 3492 پر شیخ الالبانی نے اس کو صحیح کہا ہے. اسی طرح سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من ستر عورت اخیہ المسلم ستر اللہ عورتہ یوم القیامہ، جو اپنے مسلمان بھائی کے عیب کو چھپا دے. عورہ ایسی چیز جو اس کی بالکل شرم والی ہے کہ شرمندہ ہو جائے اگر لوگوں کے سامنے آ جائے، تو اپنے مسلمان بھائی کی کہ عیب پر پردہ ڈال دے. ستر اللہ عورتہ یوم القیامہ، اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس کی یعنی عیب کو چھپا دے گا. ومن کشف عورت اخیہ المسلم، لیکن جو آدمی اپنے مسلمان بھائی کے عیب کو لوگوں کے سامنے ظاہر کر دے گا، کشف اللہ عورتہ حتی یفضحہ بہا فی بیتہ، اللہ تعالیٰ اس کے عیب کو لوگوں کے سامنے کر دے گا، یہاں تک کہ وہ گھر میں بیٹھا ہوگا لیکن اللہ تعالیٰ گھر میں بٹھا کے اس کو لوگوں کے سامنے اس کی فضیحت کرے گا، اس کو ذلیل کرے گا، بے عزت کرے گا. آج واٹس ایپ کے دور میں غور کریں اس کے اوپر. آدمی بیٹھے بیٹھے واٹس ایپ کے اوپر اور یوٹیوب پر اور فلاں اس میں آدمی لوگوں کے بارے میں کیا کچھ نہیں کہتا ہے اور اس کی بات ناحق ہوتی ہے. لوگوں کے بارے میں بہت ساری باتیں آج عزتیں اچھالنا بہت آسان ہو گیا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے وہ گھر میں ہوگا لیکن اللہ تعالیٰ ساری دنیا میں اس کی بے عزتی کر دے گا. تو یہ حدیث ابن ماجہ کی ہے اور صحیح ترغیب حدیث نمبر 2338 اور الصحیحہ میں 2341 پر شیخ الالبانی نے اس کو صحیح کہا ہے. اس سے معلوم ہوتا ہے کہ ایک مسلمان کی شرافت ہے کہ وہ لوگوں کے ذاتی عیوب کو دیکھ کر ان کو عام کرنے کی بجائے، نشر کرنے کی بجائے اپنے دل میں چھپائے رکھے. ہر انسان عیب دار ہوتا ہے، کس میں عیب نہیں ہوتے ہیں؟ کون ہے ایسا جو عیوب سے پاک ہو؟ اللہ رب العالمین ہے جو تمام عیوب سے پاک ہے. اللہ کے انبیاء ہوتے ہیں جو سارے گناہوں سے پاک ہوتے ہیں، لیکن ہم لوگ کہیں نہ کہیں کچھ نہ کچھ برائی ہم میں، ہر انسان میں ہوتی ہے. ایک مسلمان کو یہ اخلاق بتایا گیا ہے کہ جیسے اللہ نے تیرے عیوب پر پردہ ڈالا ہے تو بھی دوسروں کے عیوب پر پردہ ڈال. اللہ کے ناموں میں سے ایک نام کیا ہے؟ الستیر، عیوب پر پردہ ڈالنے والا. لیکن اگر بندہ اس کے بالعکس کرے، وہ دوسروں کے عیوب کو لوگوں کے سامنے بیان کرے تاکہ اس کی بے عزتی ہو، اللہ رب العالمین بھی اس کے بدلے میں اس کے عیوب کو لوگوں کے سامنے کر دیتا ہے، اور یہ چاہے چھپ چھپا کے بیٹھا ہو تب بھی اللہ اس کو ذلیل کرتا ہے. تو یہ بہت بڑی چیز ہے جس کو ہم کو اس دور میں خاص طور سے یاد رکھنا ہے، جس میں عزتیں اچھالنا بہت آسان ہو گیا ہے اور ضرر بہت وسیع ہو گیا ہے. پہلے آدمی کہاں گھوم سکتا تھا لوگوں کی بے عزتی کرتا ہوا؟ یہاں گیا پورے گاؤں میں بے عزتی کی، 10 لوگوں سے 50 لوگوں سے ملاقات کی اور بتا دیکھو فلانے کا یہ حال ہے، فلانے کا بیٹے کا، فلانے کی بیٹی کا، فلانے کا بیوی کا، آج کتنا کیا ہے، یا دینی اعتبار سے یا دنیوی اعتبار سے تہمتیں لگانا، کچھ بھی بول دینا. بعض اوقات تو عیوب ہوتے بھی نہیں ہیں، آدمی اپنی طرف سے گھڑ کے اپنی دشمنی نکالنے کے لیے لوگوں کے اوپر تہمتیں لگاتا ہے. اللہ بخشتا نہیں ہے، چھوڑتا نہیں، اس کی سزا دنیا بھی ملتی ہے، آخرت میں تو ہے ہی ہے. آدمی کو چاہیے کہ جیسے اپنی عزت کا خیال رکھتا ہے دوسروں کی عزت کا بھی خیال رکھے. تو اس حدیث میں بات ہے، انشاءاللہ میں سمجھتا ہوں نماز کا وقت یہاں پر ہو گیا ہے. نماز کے بعد اس حدیث کا بچا ہوا حصہ ہم سمجھنے کی کوشش کریں گے. بہت پیارا واقعہ، ایک پیاری حدیث اس کے بعد انشاءاللہ آئے گی. صحابی کا عمل بہت بڑی چیز ہے، صحابہ حدیث کے کتنے حریص تھے، انشاءاللہ ہم نماز کے بعد اس کو دیکھیں گے. اقول هذا واستغفر الله لي ولكم. جزاکم اللہ خیر، جزاکم اللہ خیر شیخ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ شیخ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
شیخ قبل اس کے کہ ہم ساتھیوں کے سوالات لیں، آپ سے ایک گزارش یہ تھی کہ چونکہ اب عشر ذی الحجہ شروع ہونے والا ہے، ہو سکتا ہے آج ہی چاند دکھے سعودی عرب میں، تو اس متعلق کچھ اہم نصیحتیں اور بال ناخن کاٹنے کے متعلق بھی کچھ اہم نصیحتیں کر دیجیے، جزاک اللہ خیر۔ جزاک اللہ خیر۔ بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ وبعد۔ سوال یہ ہے کہ ذی الحجہ کے شروع کے جو 10 دن ہیں ان کی فضیلت کیا ہے، اور ان کے تعلق سے کچھ احکام اگر مناسبت سے بیان کر دیے جائیں تو بہتر رہے گا۔ تو دیکھیے، عشر ذی الحجہ کی بڑی فضیلت ہے۔ اللہ رب العالمین نے قرآن کریم میں اس کی قسم کھائی ہے، والفجر ولیال عشر، قسم ہے فجر کی اور قسم ہے 10 راتوں کی۔ 10 راتوں سے مراد یہاں پر ذی الحجہ کے شروع کے 10 ایام ہیں، جیسا کہ ترجمان القرآن، مفسر قرآن عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تفسیر کی ہے، اور دیگر مفسرین نے بھی۔ جمہور کے نزدیک لیال عشر سے مراد ذی الحجہ کی 10 راتیں یا 10 دن ہیں، اور یہ انداز ہے، کبھی رات بول کر کے دن مراد لے آتا ہے، کبھی دن بول کر کے راتیں مراد لی جاتی ہیں۔ تو یہاں پر لیال عشر سے مراد کیا ہے؟ ذی الحجہ کے شروع کے 10 ایام ہیں۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، افضل ایام الدنیا ایام العشر۔ اس روایت کو امام البانی رحمۃ اللہ نے صحیح قرار دیا، یہ بزار کی روایت ہے اور غالباً ابن حبان کی بھی ہے، تو اس کو انہوں نے صحیح قرار دیا ہے کہ دنیا میں جتنے بھی دن ہیں، ان دنوں میں سب سے افضل دن کون سے ہیں؟ ذی الحجہ کے شروع کے 10 ایام ہیں۔ اس طریقے سے امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ نے بیان کیا ہے کہ دنوں میں سب سے افضل دن ذی الحجہ کے شروع کے 10 ایام ہیں، اور راتوں میں سب سے افضل راتیں ماہ رمضان کی آخری 10 راتیں ہیں، جس میں شب قدر آتی ہے، جن میں اللہ رب العالمین نے قرآن کریم کو نازل فرمایا۔ تو راتوں میں سب سے افضل راتیں رمضان کی آخری 10 راتیں ہیں، اور دنوں میں سب سے افضل دن ذی الحجہ کے شروع کے 10 دن ہیں، اور قربانی کا دن بھی سب سے افضل دنوں میں سے آتا ہے، جی، جیسا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے۔ ان دنوں کے اندر کچھ اعمال ہیں جن کا کرنا ہمارے لیے بے حد مسنون ہے، اور ہر نئے کام کرنے کی فضیلت بیان کی گئی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، ما من ایام العمل الصالح فیہا احب اللہ منہا ذی الیام العشر۔ کوئی دن ایسا نہیں جن میں نیک اعمال کرنا اللہ رب العالمین کو ان 10 دنوں سے زیادہ بہتر ہو۔ کسی نے سوال کیا کہ اللہ کی راہ میں جہاد کرنے سے بھی زیادہ؟ تو آپ نے فرمایا کہ ہاں، اللہ کی راہ میں جہاد کرنے سے بھی زیادہ، مگر ایک ایسا آدمی جو اپنی جان اور مال لے کر کے نکلے اور واپس نہ آئے۔ صحیح بخاری کی روایت ہے۔ جس سے معلوم ہوا العمل الصالح، نیک عمل، جسے بھی شریعت میں نیک عمل کہا گیا ہے، وہ سب کے سب ان دنوں میں کرنا بڑی فضیلت والا عمل ہے۔ نیک اعمال میں قرآن کی تلاوت ہے، ذکر و اذکار ہے، اور اس طریقے سے غریبوں کی مدد ہے، لوگوں کی ضرورتیں پوری کرنا ہے، اور صلہ رحمی کرنا، اور خرچ کرنا، اور اس طریقے سے جو بھی نیک اعمال ہیں جن کو قرآن و حدیث کے اندر نیک اعمال کہا گیا ہے، وہ تمام اعمال ان دنوں میں کرنا انسان کے لیے اجر و ثواب کا باعث ہے۔ اور اللہ تعالیٰ کا رحم ہے اور اس کا کرم ہے کہ اس نے ان دنوں میں نیک اعمال کرنے کو افضل قرار دیا ہے، تاکہ ہمارے گناہوں کی مغفرت ہو اور اللہ رب العالمین ہماری مغفرت فرمائے۔ کچھ اعمال ایسے ہیں جن کی خصوصیت کے ساتھ کرنے کا حکم ہے۔ ان میں سے ایک تو حج اور عمرہ ہے۔ حج کرنا ہے کیونکہ پوری دنیا کے لوگ انہی دنوں میں حج کرتے ہیں، ذی الحجہ کے شروع کے 10 دنوں میں۔ ذی الحجہ کی 8 تاریخ کو حج کا احرام باندھا جاتا ہے، تو یہ حج انہی دنوں کے اندر کیا جاتا ہے۔ اور اس طریقے سے آپ دیکھیں کہ جو ہے روزہ رکھنے کی تو یہ بڑی فضیلت ہے، لیکن ذی الحجہ کی 9 تاریخ جسے عرفہ کا دن کہا جاتا ہے، اس دن روزہ رکھنے کی بڑی فضیلت ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، جو عرفہ کے دن روزہ رکھتا ہے تو آپ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کی ذات سے مجھے امید ہے کہ ایک سال گزشتہ اور ایک آنے والے سال کے گناہوں کو اللہ تعالیٰ معاف فرما دیتا ہے۔ اور ظاہر بات یہاں پر مراد چھوٹے چھوٹے گناہ ہیں، کیونکہ بڑے گناہوں کی مغفرت کے لیے توبہ ضروری ہے۔ تو نیک اعمال میں سے روزہ رکھنا بھی ہے، بلکہ ہمارے نبی نے فرمایا کہ روزہ جیسا کوئی عمل نہیں ہے۔ ابو امام الباہلی ایک صحابی ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہوں نے ہمارے نبی سے کہا کہ مجھے کچھ نیک کام کرنے کی وصیت فرمائیے، تو کہا علیک بالصوم فإنہ لا مثل لہ، تم روزے کو لازم پکڑ لو کیونکہ روزہ جیسی کوئی عبادت نہیں ہے، یعنی اس کی فضیلت بہت زیادہ ہے۔
اور ہمارے نبی نے بہت سارے صحابہ کرام کو روزے کی باقاعدہ وصیت فرمائی تھی، ہر مہینے 3 دن روزہ رکھنے کی وصیت۔ تو ذی الحجہ کی 9 تاریخ کو یا عرفہ کے دن روزہ رکھنا یہ بہت زیادہ فضیلت کا حامل ہے۔ 2 سال کی گناہوں کا کفارہ ہے جو انسان اس تاریخ کو ان دنوں کے اندر جو ہے روزہ رکھتا ہے۔ اس طریقے سے ایک عمل اور وہ ہے قربانی۔ قربانی ذی الحجہ کی 10 تاریخ سے لے کر کے ذی الحجہ کی 13 تاریخ تک، سورج کے غروب ہونے تک اس کا وقت ہوتا ہے۔ ذی الحجہ کی پہلی 10 تاریخ کو قربانی کرنا یہ بہت زیادہ افضل عمل میں سے ہے، اور اس دن سب سے بہتر عمل میں سے ہے یہ قربانی کرنا، خون بہانا۔ اور یہ سنت موقدہ ہے، بعض علماء نے اسے واجب قرار دیا، لیکن صحیح قول یہ ہے کہ سنت موقدہ ہے۔ جی ہاں، اور ایک طرح سے یہ شعار بھی ہے مسلمانوں کا، پہچان بھی ہے، اس لیے اس عبادت کو انسان کو انجام دینا چاہیے۔ قیمت دے دینا یہ قربانی کا بدل نہیں ہے۔ جی، کچھ لوگ اس طرح کی آوازیں اٹھاتے ہیں کہ بھئی کیا فائدہ اتنا گوشت بہانے سے، خون بہانے سے یا جانور ذبح کرنے سے۔ ان کی بات بے بنیاد ہے، اور حد درجہ جو ہے یہ یعنی دین سے دوری والی بات ہے۔ جی، یہ مطلوب ہے کہ انسان خون بہائے، اور خون بہا کر کے انسان یہ ثابت کرتا ہے کہ اسلام کی سربلندی کے لیے، اللہ کے کلمے کی بلندی کے لیے اگر ہمیں جان بھی دینا پڑے، اپنا خون بہانا پڑے، تو بھی ہم اپنا خون بہا دیں گے۔ یہ اصل مقصد ہے قربانی کا۔ جی، تو اس لیے قیمت کبھی بھی اس کا بدل نہیں ہو سکتا۔ اور صدقہ کرنے کا تو ہمیشہ اسلام کے اندر حکم دیا گیا ہے۔ کیا صدقہ کرنے کے لیے ہی رہ گیا ہے کہ قربانی کے جانور نہ کیے جائیں تبھی صدقہ ہوگا؟ زکوٰۃ ہے، عام صدقات ہیں، تحفے تحائف ہیں، بہت ساری چیزیں ہیں جو اسلام نے ہمیں حکم دیا ہے کرنے کا۔ ابھی آپ حدیثیں پڑھ رہے ہیں مسلمان کی پریشانی کو دور کرنے کے تعلق سے، مال سے ان کی مدد کرنے کے تعلق سے، کتنے اس کے فضائل ہیں، کتنے اس کے یعنی منقبت ہے جو آپ حدیث کے اندر پڑھ رہے ہیں۔ تو الحمدللہ صدقات و خیرات کرنے کا دین اسلام میں ابھارتا ہے کہ سب کے ساتھ انسان بھلائی کا کام کرے، معروف کا کام کرے۔ تو ایسا نہیں کہ قربانی چھوڑ کر کے اور قیمت صدقہ کر دیں اور پھر اس طریقے سے یہ عمل ادا ہو جائے، ایسا نہیں ہے کہ اللہ کے رسول نے قربانی نہیں کیا۔ اس زمانے میں تو اور زیادہ اس کی ضرورت تھی صدقات و خیرات کی، اور زیادہ غربت تھی، اور زیادہ فقر و افلاس تھا، لیکن پھر بھی آپ نے قربانی کیا۔ آپ نے جو ہے حج کیا، 100 اونٹ ذبح کیا، آپ نے 100 اونٹ ذبح کیے، جس میں 60 اونٹ خود ہمارے نبی نے ذبح کیا تھا۔ جی ہاں، اور 40 اونٹ علی رضی اللہ عنہ نے ذبح کیا۔ جی ہاں، تو یہ کہنا کہ بھائی اب زیادہ ضرورت ہے، بھائی اس وقت اور غربت تھی، اور زیادہ فقر و فاقہ تھا، اور قربانیاں کم ہوتی تھیں، اس کے باوجود بھی آپ نے قربانی کرنے کا حکم دیا۔ بھائی فقیر انسان بھی مال جو ہے وہ کھانا چاہتا ہے، گوشت۔ کتنے ایسے ہیں گاؤں دیہات کے اندر کہ ان کو پورے مہینے نہیں ملتا ہے، پورے سال نہیں ملتا ہے، یا کیا نام ہے عید بقرعید کے اندر ملتا ہے، یا شادی بیاہ کے موقع پہ ملتا ہے، تو اس کے ذریعے سے ان کی مدد کی جا سکتی ہے۔ الحمدللہ، تو الحمدللہ صدقات و خیرات کا حکم ہے۔ لہٰذا یہ سرے کی سوچ الہاد ہے دین کے اندر کہ ہم قیمت صدقہ کر دیں گے اور قربانی نہیں کریں گے، یہ اللہ اور اس کے رسول کے حکم کو بدلنا ہے، یہ تغیر حکم اللہ ہے، یہ اور یہ الہاد کے زمرے میں چیز آتی ہے اگر کوئی اس طرح کا ذہن رکھتا ہے اور ایسی بات سوچتا ہے۔ بہرحال تو قربانی کرنا بھی ان دنوں کے اندر بڑی فضیلت والا عمل ہے، اور جو انسان قربانی کرے، جس کی طرف سے قربانی ہو، جو گھر کا مالک ہے، اس کے لیے یہ حکم ہے کہ وہ چاند نظر آ جانے کے بعد سے لے کر کے جب تک قربانی نہ کر لے، اس وقت تک وہ اپنے بال نہ کاٹے، ناخن نہ کاٹے۔ یہ جو ہے منع کیا گیا، جیسا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے۔ اور یہ حکم صرف ان لوگوں کے لیے ہے جو گھر کے مالک ہیں، گھر کے ذمہ دار ہیں، گھر کے دیگر افراد کے لیے نہیں ہے۔ جیسے گھر میں آپ کی بیوی ہے، آپ کے بچے ہیں، بیٹیاں ہیں، بہنیں ہیں، گھر کے دیگر افراد ہیں، ان کے لیے نہیں۔ گھر کا جو مالک ہے، گھر کا جو ذمہ دار ہے، اس کے لیے یہ ہے کہ اس کی جب قربانی جب تک نہ ہو اپنے بال اور ناخن کو نہ کاٹے ہو۔ یہ ہمارے نبی نے وہی سے منع فرمایا۔ تو آنے والا جو دن ہے بڑی فضیلت کا دن ہے۔ اللہ فرماتا ہے کہ اللہ فی ایام معلومات، معلوم دنوں میں اللہ کا ذکر کرو۔ تو اللہ جو معلوم دن ہیں وہ قربانی یہی شروع ذی الحجہ کے 10 ایام ہیں، جن دنوں میں ذکر کرنے کا، تحلیل کرنے کا، تکبیر کرنے کا اور حمد کرنے کا، ان تمام چیزوں کا جو ہے کی فضیلت ہے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بازاروں میں جاتے تھے، تکبیر پکارتے تھے۔ جی ہاں، تو یہ کچھ اعمال ہیں جو ان دنوں میں کرنے کی فضیلت آئی، اور ان دنوں کی فضیلت 10 دنوں کی اس لیے زیادہ ہے، جیسا کہ حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ نے بیان فرمایا ہے کہ ان دنوں کے اندر سارے اعمال اکٹھا ہو جاتے ہیں۔
اسلام کے سارے جو ارکان ہیں اکٹھا ہو جاتے اور دنوں میں نہیں اکٹھا ہو پاتے. جیسے حج جو ہے آپ رمضان میں نہیں کر سکتے، حج جو ہے آپ رمضان میں نہیں کر سکتے ہیں، لیکن آپ ذوالحجہ کے شروع کے 10 دنوں میں ہی حج کی، یعنی 8 تاریخ سے حج شروع ہوتا ہے. جی ہاں. تو روزہ بھی بڑی فضیلت آ گئی اس کے اندر. قربانی بھی انہی دنوں میں انسان کرتا ہے. قربانی ذوالحجہ کی 10 تاریخ سے اور 13 تاریخ تک کی جاتی ہے. تو چونکہ یہ سارے اعمال اور عبادات ان دنوں میں اکٹھا ہو جاتے ہیں، اس لیے ان دنوں کی بڑی فضیلت ہے. تو اللہ تعالیٰ ہمیں ان دنوں سے فائدہ اٹھانے کی اور ان دنوں کے اندر کثرت سے نیک اعمال کرنے کی اللہ تعالیٰ ہمیں جو ہے توفیق دے. آمین رب العالمین. جی ایک بھائی کا سوال ہے شیخ کہ بازار میں پڑھنے والی دعا لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد یحیی ویمیت وہو حی لا یموت، اس پر 10 لاکھ نیکی اور 10 لاکھ گناہ معاف اور 10 لاکھ درجے بلند کیے جاتے ہیں، کیا یہ حدیث صحیح ہے یا ضعیف؟ ایسی حدیث نہیں آتی ہے. جی ہاں، جو کہ 10 لاکھ گناہ معاف ہوتے ہیں اور 10 لاکھ درجات بلند کیے آتے ہیں. یہ ہے کہ بازار میں جاتے وقت اس دعا کو پڑھنے کا حکم دیا گیا ہے. لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد یحیی ویمیت وہو علی کل شیء قدیر. حی لا یموت کا بھی اضافہ مجھے لگتا ہے کہ شاید حدیث کے اندر نہیں ہے. اللہ عالم بالصواب، مجھے فی الحال ذہن میں نہیں ہے، لیکن جو حدیث کے اندر ہے لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر، یحیی ویمیت کا اضافہ ہے. اور وہ حی لا یموت اللہ عالم بالصواب میرے ذہن میں فی الحال نہیں ہے. البتہ جو فضیلت بیان کی گئی ہے سوال کے اندر، یہ سب ثابت نہیں ہے. جی جی فرمائیے. شیخ ابھی تک تو کوئی سوال آیا نہیں، لیکن میرا اصل میں سوال کیا شیخ، اکثر لوگ جو ہے عرفہ کے روزے کے متعلق بہت زیادہ سوالات کرتے اور کنفیوز ہوتے، جو کہ عرفہ کا دن حاجی لوگ جب عرفہ کے میدان میں ہوتے ہیں، کیا وہ عرفہ کا دن انڈیا میں بھی وہی دن رہے گا یا جو ہے نا وہاں کا عرفہ کا دن الگ ہوگا؟ ہاں دیکھیے، ابھی میں دیکھ رہا تھا جو سوال اس سے پہلے آپ نے کیا ہے بازار میں داخل ہونے کی دعا، تو شیخ نواز رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہ حدیث صحیح نہیں ہے، یہ حدیث غیر صحیح ہے، اور ہم نے اس کے بارے میں بہت پہلے جو ہے لکھا بھی ہے اور یہ کہا کہ وہ حدیث ضعیف ہے. لیکن یہ ہے کہ بازار میں ذکر مطلوب ہے، دعا پڑھے انسان، لیکن یہ جو حدیث ہے کہ جس نے جو بازار میں داخل ہو رہی ہے کہا لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد یحیی ویمیت وہو حی لا یموت بیدہ الخیر وہو علی کل شیء قدیر، یہ حدیث صحیح نہیں ہے. جی ہاں، وہو حی لا یموت کا جو اضافہ ہے یا بیدہ الخیر کا جو اضافہ ہے، یہ جو ہے اور یہ جو فضیلت ہے تو ثابت ہی نہیں ہے. اور جو بازار میں داخل ہونے کی دعا وہی ہے لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد یحیی ویمیت وہو علی کل شیء قدیر. جی ہاں، اس طریقے انسان جو ہے یہ دعا ثابت ہے. البتہ جو ہے یہ جو اس کی فضیلت بیان کی گئی ہے، کتنا زیادہ اس کے اندر اجر ہے، ثواب ہے، یہ بالکل صحیح نہیں ہے. دیکھیے اس کے بارے میں جو ہے یہ ہے کہ چاند کا اعتبار کیا جائے گا، اور جہاں چاند کے لحاظ سے جو ہوگا وہ اس پر انسان عمل کرے گا. جی ہاں، تو عرفہ کا روزہ جو ہے اس کے لحاظ سے ہوگا، چاند کے لحاظ سے. جی جزاکم اللہ خیر. شیخ تشریف لا چکے ہیں اور انشاءاللہ پھر جزاکم اللہ خیر. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد. پچھلے مجلس میں ایک مسلمان کے عیوب پر پردہ ڈالنا، اس کی کتنی فضیلت ہے، اس تعلق سے کچھ باتیں ہم نے دیکھی. اس باب میں اور بھی احادیث اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے مروی ہیں، جن میں ایک بہت ہی پیاری حدیث، جس میں ایک بہت ہی پیارا واقعہ ہے 2 صحابیوں کے درمیان، جس سے معلوم ہوتا ہے کہ صحابہ علم کے کتنے حریص تھے
اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کا ان کے دلوں میں کتنا اونچا مقام تھا۔ رجا ابن حیوہ کہتے ہیں، ان سے روایت ہے، کہتے ہیں سمعت مسلمۃ ابن مخلد، میں نے مسلمہ ابن مخلد جو کہ صحابی ہیں ان سے سنا، مسلمہ ابن مخلد ان سے سنا، انہوں نے کہا بین انا علی مصر اذ اتا الآذن البواب، کہا کہ میں مصر میں تھا اس وقت جو یعنی بواب ہوتا ہے دربان یا دروازہ پہ کھڑا ہونے والا چوکیدار یا اس طرح کا جو شخص ہوتا ہے، تو وہ میرے پاس آیا اجازت لینے کے لیے، یا اجازت لے کر جو آواز دی مجھ کو پکارا، فقال ان اعرابیا علی بعیر علی الباب یستأذن، کہا کہ ایک دیہاتی آیا ہے اور اونٹ پر سوار ہے اور دروازے پر کھڑا ہے، وہ اجازت مانگ رہا ہے، یعنی آپ سے ملنا چاہتا ہے۔ فقلت من انت، میں نے اس سے پوچھا کہ کون ہیں آپ؟ قال جابر ابن عبد اللہ الانصاری، کہا کہ انہوں نے نام بتایا اپنا، کون ہیں؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی ہیں، جابر ابن عبداللہ الانصاری ہے، انہوں نے یہ نام بتایا ہے۔ صحابی کہتے ہیں فاشرفت علیہ فقلت انزل الیک او تصعد، کہا کہ میں نے جب جھانک کے دیکھا تو میں نے پوچھا کہ آپ اوپر آؤ گے کہ میں نیچے آؤں؟ یعنی ایک صحابی نے حضرت مسلمہ ابن مخلد نے کہا کہ میں نے ان سے پوچھا حضرت جابر ابن عبداللہ سے کہ یا تو آپ اوپر آئیں یا میں نیچے آتا ہوں، کیا کیا جائے؟ حضرت جابر رضی اللہ عنہ نے کہا قال لا تنزل ولا اصعد، کہا نہ تم نیچے آؤ گے نہ میں اوپر آؤں گا، یعنی تمہارا جو گھر ہے اوپر کا کمرہ ہے، تم وہاں سے مجھ کو دیکھ کے کہہ رہے ہو تو نہ تم نیچے آنا نہ میں اوپر آؤں گا۔ حدیث بلغنی انک ترویہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم فی ستر المؤمن، بس ایک حدیث کے لیے آیا ہوں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے تم وہ روایت کرتے ہو مسلمان کے عیب پر پردہ ڈالنے کی حدیث، اس کے لیے آیا ہوں۔ جئت اسمعہ، میں بس اس لیے آیا ہوں کہ تمہاری زبان سے وہ حدیث میں سن لوں، یعنی تمہاری طرف سے وہ حدیث میں سنوں، اس کے لیے میں آیا ہوں۔ قلت سمعت النبی صلی اللہ علیہ وسلم یقول من ستر علی مؤمن فکأنما احیا موعودۃ، کہا کہ میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے حدیث سنی ہے کہ آپ نے فرمایا کہ جو شخص اپنے مسلمان مومن بھائی کے عیب پر پردہ ڈالے وہ ایسا ہے جیسے کسی نے زمین میں زندہ دفن کی ہوئی بچی کو بچا لیا۔ فضرب بعیرہ راجعا، پس اتنی حدیث سنی، حضرت جابر ابن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ نے اپنے اونٹ کو اس طرح سے مارا اور پھر نکل گئے، یعنی حدیث سنی، نہ رکے، نہ کھایا پیا، نہ کچھ، بس اس حدیث کے سننے کے لیے آیا، اونٹ پر سوار ہی، اور یہ اپنے کمرے سے جھانک کے دیکھ رہے ہیں باہر سے، اور حدیث یہاں سے وہ پوچھ رہے ہیں وہاں سے حدیث بتا رہے ہیں، بس وہ جیسی حدیث سنی اپنے اونٹ کو فوراً یعنی لے کر نکل گئے، لوٹ گئے۔ اس حدیث میں دو باتیں ہیں جو سیکھنے کی ہیں، وہ ایک تو یہ کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ حدیث کے دین کے علم کے کتنے حریص تھے۔ آج ہم یہ تصور کر سکتے ہیں کہ ہم میں سے کوئی یہ کرے، سوچنے کی چیز ہے کہ وہ بھی بزی انسان ہوں گے، ان کی ایک ذمہ داریاں تھی کام، لیکن سوچا کہ حدیث جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے، کسی اور کو بھیج کے پوچھنے سے اچھا کہ میں جا کے پوچھوں۔ ایک انسان اپنے آپ کو علم کا محتاج مانے، وہ خود سفر کر کے گئے، اور سفر کر کے گئے دوسرے صحابی کے پاس، اور صحابی کہہ رہے ہیں آؤ اوپر آؤ یا میں نیچے آ جاتا ہوں، کیا کیا جائے؟ کہا کہ نہیں، تم بھی نیچے نہیں آنا اور میں بھی اوپر نہیں آ سکتا، بس مجھ کو ایک حدیث سننی تھی جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے تم نے سنی ہے، اتنی حدیث بتا دو، بس مجھ کو جانا ہے۔ انہوں نے حدیث اوپر سے ہی کھڑکی میں سے دروازے سے جہاں سے بھی اوپر سے بتا دی کہ میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے سنا، میں حدیث سنی، ٹھیک، بس اسی کے لیے آیا تھا، جا رہا ہوں بس۔ آپ سوچئے مہینے بھر کا سفر کر کے گئے ہیں، اور وہاں جا کے کیا کوئی میری میزبانی کرو یا کچھ کو کھلاؤ پلاؤ، کہاں رکوں میں، ٹھہرنے کا انتظام کوئی ہے کہ نہیں، اے سی وے سی ہے کہ نہیں، سا جائے،
حالات ہیں؟ نہیں کچھ. صحرا میں تپتی دھوپ میں سفر کر کے گئے ہیں اور وہاں جا کے صرف ایک حدیث پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی لی اور واپس لوٹے. ان کے لیے یہ بہت بڑی چیز تھی. آدمی جس چیز کی عظمت دل میں اس کے ہوتی ہے اس کے لیے مجاہدہ بھی اس کی زندگی میں آتا ہے. ایک قاعدہ ہے. جس چیز کی اہمیت اس کی زندگی میں ہوتی ہے، عظمت اس کی زندگی میں ہوتی ہے، اس کو پانے کی اہمیت اس کی زندگی میں ہوتی ہے، اس کے لیے وہ سب کچھ کھونے کے لیے بھی تیار ہو جاتا ہے. جتنی بڑی وہ چیز ہوتی ہے اتنا کھونا، اتنا مشقت برداشت کرنا اس کے لیے ممکن اور آسان ہو جاتا ہے. آج ہمارے لیے دینی دروس میں شریک ہونا، مساجد میں جہاں مساجد میں دروس ہو رہے ہیں وہاں آنا آج کتنا مشکل ہے. لیکن اسی آدمی کے لیے فلمیں دیکھنے کے لیے جانا، اسی آدمی کے لیے فٹ بال کھیلنے جانا، اسی آدمی کے لیے دوستوں کے ساتھ گپ شپ کرنا، اسی آدمی کے لیے سگریٹ کے لیے اور تمباکو کے لیے جانا بھی آسان ہے، حرام کے لیے آسان ہے. اس کے لیے ایک آدمی کو اگر نہ ملے سگریٹ، اس نکڑ پہ نہ ملے تو وہ اگلے چوک میں جائے گا، وہاں مل جائے ہو سکتا ہے، وہاں نہیں تو آگے چلا جائے گا. کیوں؟ اس لیے کہ وہ طلب ہے اس کے اندر، اس کو چاہیے، اس کو چاہیے. یہ طلب اگر علم کی ہو جائے، یہ طلب اگر دین کی ہو جائے تو انسان کی زندگی کتنی عمدہ ہو جائے. صحابہ میں ایسا تھا. صحابہ میں طلب تھی کہ وہ بے چین، سوچیے ان کو کتنی بے چینی ہوئی ہوگی. ایک حدیث ہے، اونٹ لیا اپنا، سفر کر کے اتنا لمبا سفر کر کے آئے اور کوئی اور چیز نہیں. بہت ممکن ہے ان کے دل میں یہ نیت بھی ہو کہ میں کسی اور غرض سے نہیں جاؤں گا، میں خالص علم کے لیے جاؤں گا. یہ نہیں کہ وہاں جاؤں تو لوگ میری جو ہے میرا اکرام کریں، ارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی آئے ہیں ان کے لیے لوگ جمع ہو جائے، بھیڑ جمع ہو جائے. نہیں، بس میں صرف اس لیے جاؤں گا، گیا حدیث سنا واپس آیا، تاکہ قیامت کے دن یہ میرے لیے نجات کا ذریعہ بن جائے کہ میں نے دین کی راہ میں چلا. من سلک طریقا یلتمس فیہ علما سہل اللہ لہ بہ طریقا الی الجنہ. جو یعنی اللہ دین کا علم حاصل کرنے کے لیے کوئی راہ چلتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کی برکت سے، اس کی بدولت، اس کے نتیجے میں، اس کے بدلے میں اس کے لیے جنت کا راستہ آسان کرتا ہے. دین کا علم بہت ضروری ہے، جس سے انسانوں کے قلوب کی اصلاح ہوتی ہے، جس سے انسانوں کی زندگی صحیح ہوتی ہے. چھوٹی چھوٹی دینی مجالس جہاں بھی، چاہے وہ مساجد میں ہو یا جہاں یہ آن لائن ہوتی ہو، وہاں ان شریک ہونا اور ان احادیث سے، ان آیات سے، ان باتوں سے اہل علم کی فائدہ اٹھانا، یہ بہت بڑی سعادت کی چیز ہے. اس بگڑے ہوئے دور میں ہماری یعنی دین کو زندہ رکھنے کا اور ذریعہ ہمارے پاس کیا ہے؟ ایک لمحے میں دل ادھر کا ادھر ہو جاتا ہے. لہٰذا یہ بہت اہم چیز ہے جو ہم دین کے علم کی اہمیت ہماری زندگی میں ہو. جیسے صحابہ آپ دیکھیے کیسی اہمیت تھی ان کی. ایک حدیث، ایک ہی تو حدیث ہے ایسا نہیں سوچا انہوں نے. ہم کتنی حدیثیں سن لیتے لیکن کیا قدر ان کی ہوتی ہے ہماری زندگی میں. صحابہ کو دیکھیے، ایک حدیث کی قدر کتنی زندگی میں ہے. ایک حدیث کے لیے سفر کر کے گئے، ایک حدیث کے لیے اتنا بڑا سفر کیا. اور آج کے دور میں نہیں کہ یہاں سے فلائٹ پکڑا اور اتر گئے، نہیں، اونٹ پر دھوپ میں سفر کر کے جانا. 5 منٹ کے لیے اونٹ پہ سوار ہو کے کوئی دکھا دے، کمر سیدھی ہو جائے گی اس کی، بستر پہ پڑ جائے گا. آج کل تو ویسے بھی لوگوں کی ہڈیاں کمزور ہیں. تو آپ سوچیے صحابہ کیسے لوگ تھے. آدمی ایکٹیو ہونا چاہیے، دین کے لیے وہ چلنے والا ہو. تو یہ زندگی میں اللہ کرے ہماری آ جائے. تو اس حدیث میں یہ بات بھی ملتی. دوسری بات جو اس حدیث میں ہے کہ من ستر علی مؤمن فکأنما احیا موعودۃ. کتنی بڑی بات ہے کہ جو آدمی کسی مسلمان، کسی مومن بندے کے عیب پر پردہ ڈال دے، یہ اتنی بڑی چیز ہے. کیا بچایا اس نے؟ اس کی عزت بچائی نا. اتنی بڑی چیز ہے. جیسے عرب میں لوگ اپنی یعنی بچیوں کو زندہ دفن کر دیتے تھے ریگستان میں. ایک آدمی جا رہا ہے، اس کو معلوم پڑا کہ یہاں بھی ابھی بچی کو زندہ دفن کیا گیا، معلوم وہ زندہ ہو سکتی ہے، فوراً کھود کے اس نے نکالا، بچی زندہ نکل آئی اس میں سے، بچا لیا اس نے اس کو. اتنا بڑا کام کیا اس نے کہ ایک زندہ دفن کی ہوئی بچی کو اس نے بچا لیا. بعض اوقات زندگی سے بڑھ کر عزت ہوتی ہے. کسی کی عزت خراب ہوگی زندگی برباد ہو جاتی. بہت سے لوگ خودکشی کر لیتے ہیں عزت کی وجہ سے، حالانکہ وہ غلط ہے، لیکن ان کی نگاہ میں اپنی عزت اپنی زندگی سے بڑی ہوتی ہے. اور واقعی سی بات ہے
کسی انسان کی عزت آپ خراب کر دو، زندہ رہ کے بھی وہ کیا کرے گا؟ ساری عزت چلی گئی اس کی، صرف کھانا پینا، یہ سماجی زندگی پوری ختم کر دیا آپ نے اس کو بے عزت کر کے۔ تو لہٰذا یہ حدیث بہت یعنی اہم حدیث ہے۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ وہ ایسا ہے جیسے کسی کی زندگی آپ نے بچا لی۔ عزت بچانا زندگی بچانے کی طرح ہے، یہ بہت بڑی چیز ہے۔ ابن رجب اس میں دوسرا پہلو بھی ہے، اس کو یاد رکھیں۔ اب کوئی آدمی کہے کہ بھائی ٹھیک ہے، پھر آپ لوگ کیوں تنقید کرتے ہو بدعتیوں پر؟ یا آدمی پڑھے حدیثوں کی کتابوں میں یا اسماء و رجال کی کتابوں میں، دیکھیے فلاں یہ بدعتی تھا، فلاں یہ ضعیف تھا، فلاں یہ ایسا تھا، حدیث میں کچا ہے، اس کی حدیث نہیں لینا ہے، اس کی حدیث مردود ہے۔ تو یہ شبہ جو اس طرح کی حدیثوں سے یہ پیدا ہو سکتا ہے، پیدا ہوا اور آج بھی ہو سکتا ہے۔ یا بعض اوقات یہ ہو سکتا ہے کہ بھائی میرا بھائی میری زمین کھا گیا، اب حدیث میں تو ہے کہ مسلمان کے عیب پر پردہ ڈالا جائے، قاضی صاحب کو بتاؤں کہ نہیں بتاؤں؟ تو ہر قانون میں ہر بات میں استثناءات بھی ہوتے ہیں۔ بعض صورتوں میں انسان کے لیے کسی کے ظلم کو، اس کے عیب کو بتانا جائز بھی ہوتا ہے، کہیں واجب بھی ہوتا ہے۔ تو یہ بھی جاننا ضروری جو اس حدیث کے ضمن میں بات ہے، اس لیے اس کو بھی سمجھنا ضروری ہے۔ ورنہ آج کل ویسے بھی لوگ کہتے ہیں، آپ لوگ دیکھیے تنقید کرتے، قیامت کے دن غیبت کا اجر، غیبت کی سزا آپ کو ملے گی، غیبت کا بدلہ آپ کو ملے گا۔ فلاں اس کا منہج صحیح نہیں، فلاں کا عقیدہ صحیح نہیں ہے، فلاں صحیح نہیں ہے، فلاں کی تقریر مت سنو، فلاں کی کتاب مت پڑھو، تو آپ لوگ غیبتیں کرتے ہو۔ اس طرح سے بھی بعض لوگ کہتے ہیں، تو کیا ان کا کہنا صحیح ہے یا ان کا غیبت کرنا صحیح ہے؟ اور علماء نے تو بعض علماء نے کہا ہے کہ اہل بدعت کی غیبت میں شمار نہیں ہوگی، وہ نصیحت ہے، جیسا کہ ہم دیکھیں گے۔ تو اس بارے میں یہ دوسرا پہلو بھی یاد رکھنے کا ہے۔ ابن رجب رحمہ اللہ فرماتے ہیں، وَاعْلَمْ أَنَّ النَّاسَ عَلَى ضَرْبَيْن، اچھی طرح جان لو، لوگ دو قسم کے ہوتے ہیں۔ انہوں نے تفصیل سے اس کو ذکر کیا، میں اختصار میں بتا رہا ہوں کی بات، کچھ حصہ اس کا ذکر کر رہا ہوں۔ کہتے ہیں وَاعْلَمْ أَنَّ النَّاسَ عَلَى ضَرْبَيْن، اس کو جان لو کہ لوگ دو قسم کے ہوتے ہیں۔ أَحَدُهُمَا مَنْ كَانَ مَسْتُورًا لَا يُعْرَفُ بِشَيْءٍ مِنَ الْمَعَاصِي، ایک تو وہ قسم کے لوگ ہیں، ایک لوگ وہ ہیں کہ جن کا حال پوشیدہ ہوتا ہے اور گناہ کے لیے معروف نہیں ہوتے ہیں، یعنی لوگوں میں وہ جیتے ہیں، زندگی گزار رہے ہیں اور بھلے انسان ہیں اور لوگوں کے سامنے ان کے گناہ نہیں ہیں۔ فَإِذَا وَقَعَتْ مِنْهُ حَفْوَةٌ أَوْ زَلَّةٌ فَإِنَّهُ لَا يَجُوزُ كَشْفُهَا، پھر اگر کسی کے سامنے ان کی کوئی بیہودہ بات آ جائے یا ان کی کوئی لغزش ان کے سامنے آ جائے، یہ جائز نہیں کہ ایسے انسان کی جو کہ لوگوں کے سامنے اچھا انسان ہے، اس کی کسی کمی کو، کوتاہی کو، غلطی کو، برائی کو آپ لوگوں کے سامنے بیان کریں۔ وَلَا هَتْكُهَا وَلَا التَّحَدُّثُ بِهَا، نہ اس کی آپ جو ہے اس کے پردے کو آپ چاک کریں، اس کی آپ جاسوسی کریں یا اس کے بارے میں لوگوں میں آپ یعنی گفتگو کریں، یہ آپ کے لیے جائز ہے۔ لِأَنَّ ذَلِكَ غِیبَةٌ مُحَرَّمَةٌ، اس لیے کہ یہ وہ غیبت ہے جو حرام ہے۔ والثانی، دوسری قسم کون سے لوگ ہیں؟ مَنْ كَانَ مُجْتَهِرًا بِالْمَعَاصِي مُعْلِنًا بِهَا، ایسا انسان جو گناہوں کو کھلم کھلا کرتا ہو اور مشہور ہو لوگوں میں۔ جیسے کوئی آدمی شراب پیتا ہے، ساری دنیا کو معلوم ہے، اور آپ کہیں کہ فلاں آدمی شراب پی رہا تھا تو آپ نے غیبت کی، وہ ساری دنیا جانتی بھائی وہ شراب پیتا ہے اور کسی سے چھپی ہوئی چیز نہیں ہے۔ ایسے آدمی کے بارے میں آدمی بول دے کہ کہاں ہے، وہ پوچھے کوئی، اسے پردہ ڈالے، وہ شراب خانے میں، ساری دنیا کو معلوم ہے شراب پیتا ہے۔ تو ایسا آدمی من کان مشتہرا بالمعاصی معلنا بها، جو گناہوں کے لیے مشہور ہو اور کھلم کھلا گناہ کرتا ہو، کسی سے حیا نہیں کرتا ہو، لا یبالی بما ارتکب منها ولا بما قیل له، اور اسے کوئی پرواہ نہیں ہوتی ہے کہ جو کچھ گناہ کر رہا ہے وہ اس کی کوئی پرواہ نہیں ہوتی ہے، نہ اس کی پرواہ ہوتی کہ لوگ کیا کہیں۔ فہذا هو الفاجر المعلن، یہ آدمی فاجر ہے جو علانیہ گناہ کرتا ہے۔ وَلَيْسَ لَهُ غِیبَةٌ، ایسے آدمی کی کوئی غیبت نہیں، یعنی ایسے آدمی کا عیب اگر آپ بیان کر دیں تو آپ پر غیبت کا گناہ نہیں ہوگا۔ كما نص على ذلك الحسن البصری وغیرہ، جیسا کہ حسن بصری رحمہ اللہ اور دیگر اہل علم نے کہا ہے۔ یہ جو آدمی کھلم کھلا گناہ کرتا ہے، اس کے بارے میں اس کی بات کو بیان کرنا کہ فلاں یہ کر رہا تھا، تو اس پہ کوئی غیبت کا گناہ
نہیں ہے۔ ہاں یہاں ہے کہ ایک ایسا آدمی ہے کہ جو یعنی نیک انسان ہے، اچھی زندگی گزارتا ہے، اس کا کوئی عیب آپ کے سامنے آ جائے، ایسے انسان کی عزت خراب نہیں کی جا سکتی۔ جو خود ہی اپنی عزت ساری دنیا میں خراب کیے ہوئے ہو اور وہ کھلم کھلا گناہ کرتا ہو، اس گناہ کا تذکرہ کسی کے سامنے کرنا یہ چیز معیوب نہیں ہے، یہ گناہ نہیں ہے، جبکہ اس کی حاجت ہو، بلا حاجت ضرورت بھی نہیں ہے۔ بیٹھا بیٹھا آدمی کہنے لگے جانتے ہو فلاں کیا کر رہا ہے، کیا کر رہا ہے، شراب پی رہا ہے، تو ہاں مجھے بھی معلوم ہے، لیکن بتانے کی ضرورت کیا تھی؟ لیکن واقعی کوئی آدمی ضرورت پڑ جائے، بتانا پڑے، تو ایسی صورت میں بتانا جائز ہے، اور بعض صورتوں میں ضروری بھی ہو جاتا ہے۔ جامع العلوم والحکم میں یہ بات ابن رجب نے کہی ہے۔ ابو بکر ابن خلاد کہتے ہیں قلت لیحییٰ ابن سعید، میں نے یحییٰ ابن سعید سے کہا اما تخشى ان يكون هؤلاء الذين تركت حديثهم خصماءك عند الله يوم القيامة، کہتے کہ میں نے یحییٰ ابن سعید بڑے محدث گزرے ہیں، میں نے ان سے کہا کہ آپ کو ڈر نہیں لگتا اتنے سارے راوی جو حدیثیں بیان کرتے ہیں آپ ان کو متروک قرار دے کر ان کی حدیثیں رد کر دیتے ہو، قبول نہیں کرتے ہو، قیامت کے دن اگر اللہ کے آگے اگر یہ کھڑے ہو کر آپ کے مخالف اور دشمن بن جائیں، آپ کے خلاف دعویٰ کر دیں، آپ نے ان کی عزت خراب کی، اس طرح کہ آپ کے مد مقابل اپنا حق جتائیں، آپ کے خصم ہو کر ٹھہر جائیں، سیکنڈ پارٹی ہو جائے آپ کے بالمقابل، تو آپ کیا کرو گے قیامت کے دن؟ آپ تو ان کو بتاتے ہو کہ معتبر نہیں ہے، ان پر رد کرتے ہو اور ان کی حدیثیں رد کرتے ہو، تو کل کو قیامت کے دن آپ کے خلاف ہوگے تو کیا کریں گے؟ فقال دیکھیے کتنے سلف، کتنے ذمہ داری کا احساس اور عقل مندی کتنی ہے۔ کہا کہ لَأَن يَكُونُوا خُصَمَائِي أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ أَن يَكُونَ خَصْمِي رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ کہا کہ ٹھیک، قیامت کے دن یہ میرے مد مقابل ہو کر میرے اوپر مقدمہ کر دیں، یہ مجھ کو زیادہ پسند اس سے کہ کل کو قیامت کے دن رسول صلی اللہ علیہ وسلم میرے خصم بن جائے اور میرے خلاف مقدمہ کرتے ہیں۔ یقول لی لم لم تذب الکذب عن حدیثی، اور قیامت کے دن رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کہنے لگے کہ میرے اوپر جھوٹ گھڑا جا رہا تھا، تو نے میرا دفاع کر کے اس جھوٹ کو رد کیوں نہیں کیا؟ جھوٹے لوگ مجھ پر جھوٹ گھڑ رہے تھے اور تو چپ بیٹھا تھا، تو نے جھوٹوں کا جھوٹ کھول کے لوگوں کے سامنے واضح نہیں کیا، اور میری حدیثوں میں لوگوں نے جھوٹ ملا دیا، مجھ پر جھوٹی باتیں کہہ دی، تو نے میری طرف سے دفاع کیوں نہیں کیا؟ کل کو قیامت کے دن رسول صلی اللہ علیہ وسلم میری اپوزیشن میں ہو جائیں، یہ بڑی بھیانک چیز ہے، یہ لوگ ہو جائیں کوئی مسئلہ نہیں ہے، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا مجرم بننے سے بہتر ہے کہ میں ان کا مجرم بن جاؤں۔ تو یہ جو ہے یہ احساس تھا سلف کا، محدثین کا۔ ابن الصلاح نے اپنے مقدمے میں اس کو ذکر کیا ہے، اور یہ بات سمجھ میں آتی کہ اہل بدعات پر یا ضعیف راویوں پر رد کرنا اور ان کے عیب کو بیان کرنا یہ غیبت میں شامل نہیں ہے۔ کوئی آدمی لوگوں کو غلط عقیدے سکھا رہا ہے، لوگوں کو غلط احکام سکھا رہا ہے، ایسے آدمی پر رد کریں اگر آپ کی اس کا عقیدہ صحیح نہیں، اس کا منہج خراب ہے، وہ آدمی اس سے علم مت لو، یہ آدمی اچھا نہیں ہے، تو اگر ایسا آپ کرتے ہو تو اس میں کوئی برائی نہیں ہے، بشرطے کہ واقعی وہ ویسا ہو۔ یہ نہیں کہ آپ زبردستی کسی کے بارے میں تہمت لگائیں، آپ کو پسند نہیں اس کی تقریر تو آپ اس کے خلاف بولنے لگے، نہیں، اگر وہ اہل باطل میں سے ہے تو اس کا باطل ہونا، اہل باطل میں سے ہونا واضح کرنا غیبت نہیں ہے بلکہ امت کی نصیحت ہے۔ اسی طرح سے کوئی آدمی اگر مظلوم ہے، کسی نے اس کو مارا پیٹا، اس کا پیسہ چھینایا، اس کے خلاف کوئی کاروائی کی، اگر وہ قاضی کے پاس جا کر اس کی شکایت کرے تو یہ بھی غیبت نہیں، یہ بھی جائز ہے۔ یہ نہیں کہا جائے گا کہ تو نے اس کا پردہ پوشی کیوں نہیں کی، اس کا عیب کیوں، ابھی مجھ پر ظلم کیا اس نے، میرا حق چھینا اس نے، میں کس کے پاس جاؤں؟ کسی نے کسی کے پاس بیان کرنا پڑے گا نا۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا لا يحب اللہ الجہر بالسوء من القول الا من ظلم، اللہ تعالیٰ شور شرابہ کر کے یا اونچی آواز میں کسی کی برائی بیان کرنا اس کو پسند نہیں کرتا، برائی کے ساتھ آواز کو اونچا کرنا اللہ کو پسند نہیں، ہاں مگر یہ کہ کسی پر ظلم کیا جائے، کسی پر ظلم کیا جائے تو وہ کسی کی برائی کو لوگوں کے سامنے بیان کر سکتا ہے، تو یہ بات بھی اس میں یاد رکھنے کی ہے۔ چوتھی چیز اس میں یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا واللہ فی عون العبد ما کان العبد فی عون اخیہ، اللہ تعالیٰ بندے کی مدد پر ہوتا ہے
جب تک کہ بندہ اپنے بھائی کی مدد پر ہو. مدد کرو مدد ملے گی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وَلَا أَنْ أَمْشِيَ مَا أَخِي الْمُسْلِمِ فِي حَاجَةٍ أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ أَنْ أَعْتَكِفَ فِي الْمَسْجِدِ شَهْرًا. بعض روایت میں فِي هَذَا الْمَسْجِدِ شَهْرًا. میں اپنے مسلمان بھائی کی حاجت میں کچھ قدم چلوں، یہ مجھے زیادہ پسند ہے اس سے کہ میں اس مسجد میں مہینے بھر کا اعتکاف کروں. کون سی مسجد؟ مسجد نبوی. میں اپنے کسی مسلمان بھائی کی ضرورت میں کچھ قدم چل کے اس کا کام کر دوں، اس کی مدد کروں، یہ مجھے زیادہ پسند ہے اس چیز سے کہ میں اس مسجد میں مہینے بھر کا اعتکاف کروں. معلوم یہ ہوا کہ انفرادی عبادات پر مقدم ہے دوسروں کا تعاون کرنا، ان کی مدد کرنا، ان کے کام آنا. یہ نوافل کی بات ہو رہی ہے، نہیں کہ آپ روزے چھوڑ کے لوگوں کے لیے جو ہے سوشل سروس کریں یا نمازیں چھوڑ کر آپ لوگوں کے کام آئیں. نہیں، فرائض میں نہیں. نوافل جو ہیں اپنی نفل عبادت سے بہتر ہے کہ کسی انسان کے آپ کام آئیں. یہ سماج سے بے دینی کو ختم کرنے کے اسباب میں سے ہے. تو ابن ابی دنیا نے قضاء الحوائج میں اور امام الطبرانی نے کبیر میں اس کو روایت کیا ہے، سیل جامع صغیر حدیث نمبر 176. بلکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے وَمَن مَشَى مَعَ أَخِيهِ الْمُسْلِمِ فِي حَاجَةٍ حَتَّى يُثْبِتَهَا لَهُ ثَبَّتَ اللَّهُ قَدَمَيْهِ يَوْمَ تَزِلُّ الْأَقْدَامِ. جو شخص اپنے مسلمان بھائی کی حاجت میں چلے، اس کے کام آئے، دوڑ دھوپ کرے، حَتَّى يُثْبِتَهَا لَهُ، یہاں تک کہ وہ اس کی حاجت کو اچھے طریقے سے پورا کر دے، کنفرم کر دے کہ ہاں ہو گیا کام. ثبت اللہ قدمیہ یوم تزل الاقدام، اللہ تعالیٰ اس کے قدموں کو اس دن جمائے گا جب اچھے اچھوں کے قدم پھسل جائیں گے. پل صراط پر حشر کے میدان میں اس کو جماؤ اللہ تعالیٰ دے گا، ثابت قدم رکھے گا، اس کو جواب دینے یا پل صراط پر چلنے میں آسانی رہے گی اس کو. کون؟ جو دنیا میں اپنے بھائی کے لیے چلا ہے وہ پل صراط پر سکون یعنی آسانی کے ساتھ چل پائے گا، اس کے قدم پھسلیں گے نہیں، جمیں گے. وہ حشر میں کھڑا ہونا اس کے لیے آسان ہوگا، وہ پریشان نہیں ہوگا. اس حدیث کو امام ابن ابی دنیا نے قضاء الحوائج میں بیان کیا ہے، اور الصحیحہ میں حدیث نمبر 906 کے تحت شیخ الالبانی نے کہا کہ اس کی سند حسن ہے. اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتا ہے وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ. اس میں بھی یاد رکھنا یہ ہے کہ آپ گناہ کے کام میں مدد نہیں کر سکتے. اللہ نے فرمایا نیکی اور تقوی کے کاموں میں ایک دوسرے کی مدد کرو، لیکن گناہ اور سرکشی کے کاموں میں، ظلم کے کاموں میں ایک دوسرے کی مدد مت کرو. واتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو. ان اللہ شدید العقاب، اللہ تعالیٰ بہت سخت پکڑ کرنے والا ہے. یعنی معلوم یہ ہوا کہ مسلمان کی مدد کرنے کا قاعدہ کیا ہے؟ بھلائی کے کاموں میں، جائز کاموں میں ہے. یہ نہیں کہ آپ گناہ کے کاموں میں کسی کی مدد کریں. گناہ کے کام میں مدد کرنا گناہ ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ من اعان علی خصومت بظلم لم یزل فی سخط اللہ حتی ینزح. جو کسی جھگڑے میں ظلمن اپنے کسی بھائی کی مدد کرے، ظلم والے کیس میں مدد کر رہا ہے، وہ کسی پر ظلم کر رہا ہے اور آپ اس کی مدد کر رہے ہیں ظلم پر، کہا لم یزل فی سخط اللہ حتی ینزح، وہ تب تک کہ اللہ کے غصے میں رہتا ہے جب تک کہ وہ اس میں سے باہر نہ آئے. جب تک وہ باطل میں، غلط کام میں مدد کر رہا ہے، کسی کی ظلم میں مدد کر رہا ہے، چاہے ظلم عزت کے اعتبار سے ہو، جان کے اعتبار سے ہو، مال کے اعتبار سے ہو، اگر وہ باطل میں مدد کر رہا ہے، ظلم میں مدد کر رہا ہے، تو وہ لگاتار اللہ کے غصے میں ہوتا ہے. اللہ کا غصہ اس پر ہوتا ہے جب تک کہ وہ اس سے اس غلط کام سے باہر نہیں آتا. امام ابن ماجہ اور حاکم نے اس کو روایت کیا ہے، سیل جامع صغیر حدیث نمبر 6049. تو ان احادیث سے بات معلوم ہوتی، چار باتیں ہیں کہ کسی کی تکلیف کو دور کرنا، اللہ اس کی تکلیف کو دور کرے گا آخرت کی. کسی قرض دار کو مہلت دینا، اللہ تعالیٰ اس کے لیے آسانی پیدا کرے گا اگر وہ آسانی اس کے لیے پیدا کرتا ہے. یا اسی طرح سے مسلمان کی عزت بچا لی، پردہ پوشی کی، اللہ اس کی اوپر پردہ پوشی کرے گا. اور نمبر 4، مسلمان کی کسی کام میں مدد کرتا ہے، اللہ اس کی مدد کرے گا. تو آپ دیکھیں گے کہ پریشانی کو دور کرنا، وہ جسمانی اعتبار سے، بیماری کے اعتبار سے، فائنینشیل اعتبار سے، کسی بھی اعتبار سے ہو سکتی ہے. اسی طرح سے مالی اعتبار سے قرض میں ڈوبا ہوا آدمی، اس کی مدد کرنا فائنینشیل سپورٹ ہے.
پہلا فزیکل سپورٹ بھی ہو سکتا ہے جیسے بیمار ہے، مظلوم وغیرہ وغیرہ ہے۔ نمبر 3 کسی کے عیب پر پردہ ڈالنا، عزت کے اعتبار سے اس کی مدد کرنا، اس کی عزت بچانے میں مدد کرنا۔ اور چوتھا عام ہے، ہر قسم کا تعاون کرنا، دین میں بھی ہو سکتا ہے، دنیا میں بھی ہو سکتا ہے۔ اہل علم کی مدد آپ نے کی یا عام لوگوں کی، پڑوسی، کسی کی بھی رشتہ داروں کی مدد آپ نے کی، تو تعاون کرنا اللہ کی مدد کا حقدار بناتا ہے۔ علماء نے کہا کہ اس حدیث سے معلوم ہوتا ہے، امام سنانی کہتے ہیں وَهَذِهِ الْجُمَلُ الْمَذْكُورَةُ فِي الْحَدِيثِ دَلَّتْ عَلَى أَنَّهُ تَعَالَى يُجَازِي الْعَبْدَ مِنْ جِنْسِ فِعْلِهِ وَمَنْ سَتَرَ سُتِرَ عَلَيْهِ وَمَنْ يَسَّرَ يُسِّرَ عَلَيْهِ وَمَنْ أَعَانَ أُعِينَ۔ کہتے یہ جو حدیث میں جو جملے آئے ہیں، ان سے بات معلوم ہوتی کہ اللہ تعالیٰ بندے کے عمل کے مطابق اسے جزا دیتا ہے۔ جس جنس کا عمل ہوگا اس جنس کی جزا ہوگی۔ جیسے جو بندہ چھپاتا ہے اللہ اس کے عیب کو چھپائے گا، دوسرے کے عیب کو چھپاتا ہے اس کے عیب کو چھپائے گا، دوسرے کے لیے آسانی کرتا ہے اللہ اس کے لیے آسانی کرے گا، دوسرے کی مدد کرتا ہے اللہ اس کی مدد کرتا ہے۔ تو ایک عام قاعدہ علماء کے درمیان جملہ معروف ہے، الجزاء من جنس العمل، بدلہ عمل ہی کی جنس میں سے ہوتا ہے، جیسا عمل ویسا بدلہ۔ یہ خود ایک درس کا یعنی ایک موضوع ہو سکتا ہے جس میں بہت ساری احادیث آتی ہیں، بلکہ بعض اوقات اللہ تعالیٰ اس کی جزا اس کے عمل سے بہتر دیتا ہے۔ تو یہ کچھ باتیں ہم نے دیکھی جو اس حدیث کے ضمن میں تھی، اور میں سمجھتا ہوں وقت کی قلت کی وجہ سے آج ہم درس جلدی ختم کر رہے ہیں، کیونکہ ایک اور درس ہے جس میں اس کو حاضر ہونا ہے۔ انشاءاللہ اگلے ہفتے ہم اس درس کو مزید اور آگے بھی 8:15 تک انشاءاللہ یہاں کے اعتبار سے جاری رکھیں گے، اور مزید 15 منٹ جاری رکھیں گے۔ اقول هذا استغفر الله لي ولكم۔ اللہ تعالیٰ شیخ محترم جزائے خیر عطا فرمائے اور ان کے کلمات کو ان کے میزان میں جگہ دے، اور اللہ تعالیٰ درجات میں بلندی فرمائے، اور جو کچھ ہم سن رہے ہیں اللہ تعالیٰ ان پر ہمیں عمل کرنے کی توفیق دے، آمین۔ سوال کیا گیا تھا، شیخ آ گئے تھے، جواب نہیں دے ملا تھا، اور وہ چاند کے تعلق سے تھا کہ ہمارے ہاں جو عرفہ کا روزہ ہے کس لحاظ سے رکھیں۔ تو میں نے کہا کہ بھائی وہاں کے لحاظ سے رکھیں، اپنے ملک اور چاند کے لحاظ سے۔ اگرچہ ہمارا موقف یہی ہے کہ ایک ہی دن ہونا چاہیے، لیکن جب تک کہ ساری ملت متفق نہ ہو جائے، ہمارے ملک کی ہم بات کر رہے ہیں، اس وقت تک اکا دکا یا چند لوگوں کا اتفاق نہ کرنا اور ان کا الگ عید منانا، الگ روزہ رکھنا، الگ وہ کرنا، یہ بالکل درست نہیں ہے۔ آپ دیکھیں مملکت سعودی عرب کتنی بڑی مملکت ہے، الحمدللہ، ایک دن عید ہوتی ہے، ایک دن جو ہے روزہ رکھے جاتے ہیں، سب کچھ ہوتا ہے۔ تو اگر اسلامی حکومت ہو، اعلان ہو جائے، الحمدللہ اس پر عمل کیا جائے گا، کتنا بھی بڑا رقبہ کیوں نہ ہو۔ لیکن جہاں اسلامی حکومت نہیں ہے، وہاں اگر سارے مسلمان متفق ہو جائیں، سارے جو اہل حل و عقد ہیں اور جو بڑے بڑے ذمہ داران ہیں، ان سب کی کوششوں سے چیز ہو سکتی ہے۔ انفرادی عمل نہیں ہے، پوری امت سے متعلق مسئلہ ہے، اس لیے پوری امت کے لوگ اگر متفق ہو جائیں، اپنے ملک کی ہم بات کرتے ہیں یا جہاں اسلامی حکومت نہیں ہے، تو اس کے لحاظ سے پھر ایک کیا جا سکتا ہے، اور یہی ہونا چاہیے، بہتر ہے۔ لیکن یہ اختلاف جو ہوتا ہے، یہ ہم یہ نہیں سمجھتے ہیں کہ ایک ہو جانے سے سارے مسئلے ختم ہو جائیں گے۔ اس سے بڑا اتحاد تو ہمیں توحید کی ضرورت ہے، اور سنت پر اتحاد کی ضرورت ہے، شرک اور بدعت و خرافات کے خلاف محاذ بنانے کی ضرورت ہے۔ اگر سارے لوگ ایک ہی دن عید کی نماز پڑھ لیں، بقرعید کی نماز پڑھ لیں، عرفہ کا روزہ رکھ لیں، لیکن خبر پرستی بھی ہو، بدعت خرافات بھی ہو، شرک بھی ہو، اور نہ جانے کیا کیا ساری چیزیں ہو رہی ہیں، بڑے بڑے گناہ اور بڑا بڑا شرک جس کی مغفرت توبے کے بغیر نہیں ہوتی، تو اسے اتفاق اتحاد سے کیا فائدہ ہے؟ اس لیے اس سے زیادہ بڑے بڑے مسائل ہیں جن پر ہمیں زیادہ توجہ دینے کی ضرورت ہے۔ لیکن پھر بھی ہمارا یہی موقف ہے کہ اگر سارے لوگوں کی اتفاق ہو جائے، ساری جمعیات کا، سارے مسلمانوں کا، تو ایک دن عید ہو، ایک دن بقرعید ہو، یہ بہتر بات ہے۔ لیکن یہ مطلب اس کا ہرگز نہیں ہے کہ جو ہے ایک آدمی کھڑا ہو جائے اور ایک تنظیم قائم کر لے اور اس طریقے سے امت کے اندر انتشار پیدا کرے، اور لوگوں کو جو ہے چند لوگوں کو لے کر کے الگ عید و الگ روزہ رکھنے کا حکم دے۔ ہم اس کی قطعاً قائل نہیں ہیں، بلکہ ہم اس کے سخت مخالف ہیں۔ اللہ رب العالمین ہم کو صحیح سوچ بوجھ عطا فرمائے، اور جو کچھ ہم سیکھتے ہیں اللہ تعالیٰ عمل کرنے کی توفیق۔ جزاکم اللہ خیر۔ شیخ کا درس ہونے والا ہے، اللہ بارک فی علومکم، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔